السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ باذن اللہ تعالی 22ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے اور اس کے اندر جو اہم فائدے ہیں اس کا ذکر کریں گے. اور 22ویں پارے میں سورہ احزاب کا کچھ حصہ اور سورہ سبا اور سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا پہلا صفحہ ہے. محترم سامعین کرام، سورہ احزاب کے اندر جو اہم موضوعات اللہ نے ذکر کیے اس میں یہ ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کی وصیت کی وغیرہ، اور اس طرح سے جو بری عادتیں یا غلط عادات جو رائج تھی یعنی جاہلی زمانے میں عرب میں، اس کا اللہ نے انکار کیا اور کچھ احکامات کا ذکر کیا. غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کیا اور حجاب کی فرضیت کا ذکر کیا. زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کا ذکر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کیے اور منافقین کا ذکر کیا، اور پھر آخری میں اس میں تقوی کی وصیت ہے اور امانت کا ذکر ہے. محترم سامعین کرام، اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی پہلی آیت میں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ سے ڈرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کتنا بھی بڑے مقام تک پہنچ جائے اور کتنا بڑا ہو جائے، کتنے بڑے درجے تک پہنچ جائے، تو وہ چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور وہ مکمل طور پر عبادت میں لگا رہے مرے تک. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ سے ڈریے. تو نا اور اس طرح سے یہاں پر چاہیے کہ انسان ہے نا غصے میں نہ آئے کہ اگر اس سے کسی نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اگرچہ وہ کتنا بڑا ہو جائے. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا ان سے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی آپ نے اللہ سے ڈریے. اور یہاں پر اور یہ بھی حرج نہیں ہے کہ جو شخص اگر کوئی کام بھی کر رہا ہو اس کو دوبارہ کہنا کہ وہ کام کرو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی ہے. اس حدیث میں فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جاری رہیے اور اس میں لگے رہیے، یعنی اس کو چھوڑی مت. ٹھیک ہے نا. اور اس کا مطلب اور یہاں پر جب اللہ نے کہا کہ یا نبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کریے. حالانکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی اطاعت. تو اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نہ کبھی یعنی مستقبل میں فیوچر میں نہیں کرنے کے لیے کہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نا آپ کہ یہ کام مت کریے یعنی بعد میں، اگرچہ وہ شخص ابھی فی الحال یہ کام نہیں کر رہا، فی الحال وہ کام نہیں کر رہا ہے. اور اس آیت میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہے اور مقام بیان کیا گیا کہ اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی. یہ نہیں کہا یا محمد. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارے انبیاء کرام کو یا موسیٰ یا عیسیٰ یا داؤد سے فرمایا، یا ابراہیم بھی کہا، لیکن کبھی اللہ نے قرآن میں یا محمد نہیں کہا. قرآن میں یا محمد نہیں کہا تاکہ اس لیے کہ نا اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ جانیں کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کی طرف سے رسول ہے. اور دوسرا یہ ان کا شرف بتانے کے لیے، ان کا مقام بتانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا النبی کہا یا ایھا الرسول کہا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ان کے بارے میں صرف اگر بات تھی یعنی پکار میں یا نبی یا ایھا النبی یا محمد کہا یا ایھا رسول کہا اور یا محمد کبھی نہیں کہا. لیکن اگر خبر کی بات آتی کہ ان کے بارے میں اگر بات ہوتی تو اللہ فرماتے ما کان، ایسا کہ سورہ احزاب میں آگے آئے گا ما کان محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں تھے. تو یہ ان کو پکار نہیں ہے، یعنی یہ تو بس ان کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی. پھر اللہ نے آگے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک آدمی کے اندر دو دل نہیں رکھے. یعنی یہ تو اس کا مطلب بھی تھا یہ بیان کرنا اس یعنی کہ یہ جو آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ساتھ بتوں کی پوجا بھی کرنا اور اللہ کو ماننا یہ دونوں ہو سکتے ہیں. تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ کی دل میں تو اللہ فرمایا کہ یعنی آدمی کی دل میں دو دل نہیں ہو سکتے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے بھی بہت زیادہ محبت ہے اور دوسروں سے بھی محبت ہے، غیر اللہ سے بھی محبت ہے مجھے، یا ڈر دونوں سے ہے. یہ ہو نہیں سکتا. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. دل میں ایک چیز آ سکتی ہے، یا تو اس میں نیکیوں کی روشنی آئے یا اس کے اندر یعنی برائیوں کی اور گناہوں کی تاریکی اور اندھیری آئے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، اور
اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیویوں کو تمہاری ماں نہیں بنایا. تو جس طرح کہ جو ظہار تھا جو کہ اس مرد کہے اپنی بیوی سے کہ تم میری ماں کی طرح ہو, تو لاشا کہ یہ غلط ہے اور یہ حقیقت کے خلاف ہے. تو اس سے علماء نے یہ بات نکالی کہ یہ منع ہے آدمی کو, یہ مرد کو منع ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پکارے اے میری ماں یا میری بہن کے نام سے پکارے, یہ غلط ہے. اس طرح سے اللہ نے فرمایا وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور تمہارے جو منہ بیٹے ہیں وہ تمہارے بیٹے ہی نہیں ہو سکتے. جن کو تم نے اپنا بیٹا بنا لیا وہ بیٹے تمہارے ہو نہیں سکتے, یا جن کو تم نے دعویٰ کر لیا جو تبنی ہے, جو کیا کرنا یعنی جو ہم انسان کا بیٹا نہیں ہے اس کو اپنا بیٹا بنا لینا. جو پہلے زمانے عرب میں تھا کہ نا لوگ کیا کرتے کہ نا کہ کسی اور کا بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لیتے اور اس کے نام کو اپنے نام سے جوڑ لیتے. تو یہ غلط ہے. اور یہ بعض وقت افسوس سے ابھی بھی بعض مسلمان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ کسی کا بچہ لے لیتے اور لے کے اسے پالتے ہیں اور سنبھالتے ہیں اور اس کا نام بھی اپنے نام سے ملا دیتے ہیں, اور یہ غلط ہے. ہاں اگر آپ کسی کی پرورش کر رہے ہیں, کسی کو رکھ رہے ہیں, کسی کی تربیت کر رہے ہیں, جیسا کہ یتیم کی پرورش ہے تو اس کو رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو نام وہی دیا جائے گا اس کے والد سے. تو اس کو پکارا جائے گا اس کے والد کے نام سے. اس لیے اللہ نے فرمایا آگے ادعوہم لآبائہم, ان کو پکارو ان کے آباء و اجداد کے ناموں سے. هو اقسط عند اللہ, یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہنا کہ فلاں کا بیٹا ہے, یہ نہیں بولنا یہ میرا بیٹا ہے, یہ نہیں بولنا, بلکہ بولنا یہ فلاں کا بیٹا جو اس کا اصل باپ ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں سے ان کے جانوں سے بھی بڑھ کر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ انتہا بہت اہم اور عظیم آیت ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ مومن کے پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں. تو مومنوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان کے جانوں سے بڑھ کر ہے, ان کے جانوں سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو اسے معلوم ہوا کہ نا ہمیں ہر چیز میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانا ہے, حتیٰ کہ اپنی جان کی محبت سے بھی. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تک کسی مومن کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کرے, ہر چیز سے زیادہ, حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر ان کا حق ہے ہم پر بلا شک. یعنی سب سے پہلے حق یعنی دنیا کے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نا سارے لوگوں میں آپس میں سب سے پہلے حق ہوتا ہے ہماری جان کا. سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو نہ بچاتا یا اپنے آپ کا خیال کرتا, پھر خیال کرتا ہے لوگوں کا بعد میں. سب سے پہلے انسان خیال کرتا ہے اپنے آپ کا, حتیٰ کہ اگر اس کے ماں باپ کے سامنے بھی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کا حق ہم پر ہمارے جانوں سے بڑا ہے. تو ہمیں محبت کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جانوں سے بھی زیادہ. اور اگر کوئی ہلاکت کا معاملہ ہے, کوئی ڈر کا معاملہ ہے تو ہم اپنی جان دے دینا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا نہیں چبھنا, یہ حق ہے. تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور صحابہ کرام نے اس کو مکمل طور پر یہ پریکٹیکل طور پر کر کے دکھایا, پریکٹیکل طور پر کر دکھایا. تو کوئی کامیابی نہیں ہے اور کوئی کامیابی یا نجات نہیں ہے اللہ کے عذاب سے, اور اللہ کی رحمت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, ان سے محبت کرنا اور ان کی اتباع کرنا. تو یہ چیز ہمیں کامیاب کرے گی اور یہی چیز ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی اور نجات دے گی. پھر اس کے بعد یہاں پر جب یعنی اللہ نے پھر آگے فرمایا ازواجہ امہاتہ, کہ ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں. کیا ہے؟ مومنوں کے مائیں ہیں. ازواجہ امہاتہ. اب اور اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھے, جو ازواج مطہرات تھے, وہ مومنوں کی مائیں. وہ کیا ہے؟ مومنوں کی مائیں. یعنی کس میں؟ یعنی احترام میں اور تقدیر میں اور اکرام کے لحاظ سے. ٹھیک ہے نا. لیکن لیکن ہماری سگی مائیں تو نہیں ہے, لیکن احترام میں, حرمت میں, توقیر میں, احترام میں, اکرام میں, عزت میں وہ ہماری ماؤں کی طرح ہے. اس لیے اللہ نے آگے فرمایا سورہ احزاب میں ہی فرمایا آگے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اور ازواج مطہرات سے اگر تم کچھ چیز پوچھنا چاہو تو ان سے پوچھو حجاب کے پیچھے, پردے کے پیچھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا وہ ہمارے سگے ماں نہیں ہے, لیکن وہ ماں ہمارے مائیں ہیں احترام میں, تقدیر میں, توقیر میں. اور یہاں پر اللہ نے یہاں پر اہم بات بیان کی کہ یہ مومنوں کی مائیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہ. تو جو شخص کہے کہ نا وہ کہ یہ میری ماں نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اس لیے ایک آدمی آیا آ کے کہا یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے
کہ آپ میری ماں نہیں ہیں، آپ میری ماں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم نے صحیح کہا، میں صرف مومنوں کی ماں ہوں، میں صرف مومنوں کی ماں ہوں. تو اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کے ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں. اور اس سے اور یہاں پر ایک شاذ روایت میں ہے، ایک شاذ قراءت میں ہے، اس میں ہے وہو ابو لہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کی طرح ہے. اور ہم آگے دیکھیں گے سورہ احزاب میں ایک آیت میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں تھے، تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس میں ہے کہ ہاں والد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سگے اور ایک احترام میں علم کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو والد ہے صحابہ کرام کے، یا وہ ہے عزت کے لحاظ سے اور تقدیر کے لحاظ سے اور سے انہوں نے جو علم سکھایا وغیرہ اس کے لحاظ سے. لیکن سگے یعنی کسی کے باپ نہیں تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کوئی صحابہ کرام میں سے. پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ پہلے زمانے میں ہی تھا، جاہلی زمانے میں، کہ وہ آپس میں وہ میراث اور توریث جو ہوتی تھی وہ یعنی دوستی سے اور اس سے ہوتی تھی، یا یعنی آپس میں محبت ہے یا اخوت ہے یا دوستی ہے اس سے ہوتی تھی. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، میراث اور توریث جو ہوگی وہ صرف آپس کے جو رشتہ دار ہیں، جو رشتہ داروں میں ہوگی اور جو ریلیٹیوس ہیں ان میں ہوگی. ٹھیک ہے نا. لیکن جو دور کا ہے، جس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے یا رشتہ داری نہیں ہے، صرف دوست ہے، تو اس کا حق نہیں ہے میراث میں، الا کہ اگر وصیت کر سکتے اس کو وصیت کر سکتے، وصیت کا لمحہ ملا لے گے، وہ بھی وصیت اتنی ہو یعنی 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 حصہ ہو بس، اور اس سے زیادہ نہ ہو. تو اگر کسی اس شخص کا انتقال ہو اور اس نے کچھ پیسے چھوڑ کے گئے، تو جو وہ پیسوں کا حقدار اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اور لیکن اس میں اس کے دوستوں کا، اس کے جس کا ان کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں اس نے اگر کوئی وصیت کی الگ بات ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا اور عہد و پیمان لیا، اور آپ سے بھی لیا، اور آپ نوح علیہ السلام سے لیا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سے لیا. تو اللہ نے یہاں پر 5 جو پیغمبروں کا ذکر کیا، اور یہ 5 کون ہیں؟ یہ 5 اولو العزم من الرسول ہیں، جو سب سے بہترین رسول ہیں، یعنی نوح اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد علیہم الصلاۃ والسلام. اور اللہ نے یہاں پر کہا کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، کہ ہم ان انبیاء کرام سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کتنا یہ عہد کو پورا کیا. جب انبیاء کرام سے سوال کیا جائے گا تو پھر ہم کون ہیں؟ جب اگر انبیاء کرام سے سوال کیا جائے گا تو پھر ہم کون ہیں؟ تو ہم سے بھی سوال کیا جائے گا. اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ کہ کتنی بڑی یعنی ذمہ داری ہے انبیاء کرام پہ، کہ اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ تم لوگ دعوت دینا اور تبلیغ کرنا. تو جس طرح انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا، تو یہ انبیاء کرام کو ان کے ماننے والے اور ان کے پیروکار اور ان کی جو دعوت کو آگے پھیلانے والے جو ان کے وارث ہیں ان پر بھی یہ چیز ہے. پھر اللہ نے یہاں پر آگے ذکر کیا، یعنی غزوہ احزاب کا ذکر کیا، غزوہ احزاب کا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم پر اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے مقابلے کرنے کے لیے، تمہارے سے لڑنے کے لیے چاروں طرف سے مختلف فوجیں آ گئی تھی، مختلف لوگ آئے تھے. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو ہرا دیا. اور کس طرح ہرایا ان کو؟ تیز ہوا بھیج کر. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر تیز اور ٹھنڈ، آندھی اور ہوا بھیجی، جس سے کیا ہو گیا؟ وہ ہلاک ہو گئے اور تباہ ہو گئے. تو یہ جو ہوا تھی یہ ایک بہت بڑا وہ تھا، معجزہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہ حالانکہ وہ مسلم کے بہت قریب تھے، لیکن یہ ہوا صرف کافروں پہ آئی اور مسلمانوں کو یہ ہوا کا پتہ بھی نہیں چلا. یہ ہوا کا کیا ہے؟ یعنی وہ دور تھے اس سے. تو یہ ہوا ہی تو سارے بڑھ گئے اور وہ بکھر گئے اور سب ہار گئے اور دور واپس چلے گئے. اور پھر یہاں پر اللہ نے یہاں پر آگے ذکر کیا کہ جب یہ اللہ کی جو مدد آئی، اللہ کی مدد آنے سے پہلے کس طرح حالت تھی یعنی مومنوں کی، تو بہت مشکلوں میں تھے، وہ بڑی بڑی آزمائش میں تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے آئے، یعنی آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، ہر طرف سے آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب صحابہ کرام کی آنکھیں پتھرا گئی، یعنی آنکھیں کھلی رہ گئی ڈر سے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی ڈر سے، یعنی اسی خطرناک حالت تھی ڈر کی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اس حالت میں اللہ سے یعنی مختلف گمان کر رہے تھے اور طرح طرح کے گمان کر رہے تھے اور کرنے لگے تھے. پھر فرمایا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس وقت مومنوں کو سختی سے آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور پوری طرح سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے اور آزمائے گئے بہت مشکل سے. تو یہ غزوہ احزاب ایک مشکل غزوہ تھا، اسی کہ اس میں چاروں طرف سے مدینہ پر حملہ کیا تھا کافروں نے.
تو اس میں یہ آزمائش تھی. تو اللہ نے خود فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کی کیسی حالت تھی, کیسی خطرناک حالت تھی, لیکن صحابہ کرام نے صبر کیا, ٹھیک ہے نا. اس لیے اللہ نے آگے کیا فرمایا, یعنی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, اور جب مومنوں نے دیکھا کہ احزاب جمع ہو گیا, احزاب مطلب مختلف لشکر جمع ہو گیا, لشکروں یہاں سے لشکر وہاں سے لشکر, تو مومنوں نے کیا کہا, قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, کہا کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا ہمارے سے. پھر فرمایا وصدق اللہ ورسولہ, اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, اور یہ دیکھ کر ان کا ایمان ہی بڑھا, یہ دیکھ کر کیا ہوا, ان کا ایمان بڑھا اور فرما برداری اور بڑھی. لیکن منافق کیا ہو گئے, منافق تو بھاگ گئے اور وعدہ خلافی کی اور کہا کہ ہمیں واپس جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ, کہ منافقوں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر جنگ ہوئی تو ہم پیٹ پھیر کر نہیں پھیریں گے, پیٹ نہیں پھیریں گے اور بھاگیں گے نہیں, لیکن وہ بھاگ گئے. نہیں, وہ کیا کرے, وہ بھاگ گئے. کہ تو اس سے معلوم ہے کہ نا منافقین یہ غدار ہوتے, تو غداری کرنا یہ منافقوں کی صفت ہے. تو اللہ نے آگے فرمایا ان سے, منافقوں سے, قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّن الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ, کہ تمہیں بھاگنا تمہارے کام ہی نہیں آئے گا, بھاگنا تمہارے کام میں نہیں آئے گا. تم کتنا بھاگ جاؤ تو تم بھاگنا تمہارے کوئی کام میں نہیں آنے والا ہے. بھاگنا تمہارے کیا ہے, تمہارے کوئی کام میں نہیں آنے والا ہے. تم موت سے کہاں بھاگ سکتے ہو, موت سے تم کہاں بھاگ سکتے ہو. پھر اسی اللہ نے آگے فرمایا کہ جب موت لکھی ہوئی تو موت آنے والی تھی, موت اگر لکھی ہو تو موت آئے گی, تم بھاگ جاؤ تو بھی موت آئے گی. پھر اللہ نے آگے فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ, وہ کون ہے تمہیں جو اللہ سے بچائے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا یا تمہیں رحمت دینا, تو اللہ تعالیٰ کی اللہ نے اگر چاہا کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچنا یا تم پر رحمت نازل ہونا, تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو اللہ نے اگر چاہا کسی پر موت آ جائے تو وہ کچھ بھی کر لے, اس کو موت آ کے رہے گی, اس کو موت ہے نا آ کے رہے گی. بلکہ اس کا کبھی الٹا بھی ہو سکتا. تو جس طرح یہ موت کا تعلق ہے اس میں, تو حتیٰ مال کا بھی تعلق ہے, بدن کا بھی. تو کچھ لوگ کیا کرتے کہ نا بخیلی کرتے اور کنجوسی کرتے مال خرچ کرنے میں اللہ کے راستے میں. تو لیکن یہ ہوتا کہ نا اس کا مال کسی اور چیزوں میں بیماریوں میں اور اس کا ڈبل خرچ ہو جاتا. کیا ہوتا, اس کا ڈبل خرچ آتا. حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ نا میں اگر پیسے نہیں دوں گا تو میرا مال باقی رہے گا اور میں مالدار رہوں گا. لیکن جب اس نے مال خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں, تو اللہ کیا کرے گا, اس کا پیسہ خرچ کرائے گا اس کو ایسی چیزوں میں جہاں پر اس کا ڈبل اور ٹرپل مال خرچ ہوگا, ٹھیک ہے. پھر اللہ نے یہ فرمایا آگے کہ منافقوں نے کہا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا, کہ منافقین نے کہا کہ اہل یثرب. تب یثرب کیا تھا, یثرب یہ مدینہ کا نام تھا اسلام سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا. تو ان کی جماعت نے کہا کہ اے مدینہ والو, تمہارے یہاں ٹھکانا نہیں, واپس چلو. کیا کرو, خندق کے قریب, بلکہ تم کیا کرو اپنے گھروں واپس جاؤ. تو یہاں پر بتانے کے لیے کہ نا کہ ان کا یہ مقصد تھا بتانے کے لیے کہ تم مدینے والے ہیں, تم مدینہ جاؤ, تو تم لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے, یعنی تم اپنا وطن اپنے دیش کا خیال کرو, یعنی مدینے کا. تو یہ بلا شک ہے نا, یعنی اپنے وطن کو آگے بڑھانا دین سے ہی غلط ہے. ہاں, اگر آپ کو کسی کو نا اپنے وطن کا ذکر کرتا ہے وہ اس لیے وہ اس میں اسلام کا نافذ ہے تو حرج نہیں ہے, لیکن اصل سب مسلمان ایک ہے. یہ وطن اور یہ اسلام میں یہ بات کی چیز ہے, اصل اسلام میں دین ہے اور دینی بھائی چارگی زیادہ ہے. پھر اللہ نے پھر آگے یہاں پر منافقین کی کچھ صفات بیان کی. اللہ نے یہاں پر سورہ احزاب میں منافقین کی کچھ صفات بیان کی تاکہ لوگ ان صفات سے بچیں. کیا کریں, ان صفات سے بچیں. تو اللہ نے فرمایا اشحۃ علیکم, یہ تم پر بہت بڑے بخیل ہوتے اور کنجوس ہوتے, یعنی تمہاری کوئی مدد نہیں کرتے بلکہ مدد کو روکتے ہیں تمہارے پاس. اگر کوئی مدد بھی آ رہی تمہارے پاس اس کو روکتے ہیں اور تمہاری کوئی مدد نہیں کرتے, تمہاری نہ مال سے نہ جان سے نہ کوئی لحاظ سے. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, اور اگر ڈر آئے اور لشکر قریب آ جائے کافروں کا, تو کہ نے فرمایا رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. اے نبی, آپ دیکھیں گے کہ یہ خوف سے اور دہشت سے یہ آپ کی طرف ان کی نظریں جما دیں گے, یعنی گویا کہ نا ان پر موت طاری ہو رہی ہے, یعنی ڈر کے ایک دم, اور ان کی نظریں گھومتی رہیں گی. تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ, یعنی گویا کہ ان پر موت آنے والی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, اور جب خوف آنے چلا جائے اور یہ ہار گئے, کافر ہار گئے, تو کیا کریں گے, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ, تو کیا کریں گے, تو وہ اپنی تیز زبانوں سے وہ نا بری باتیں کریں گے اور تمہیں یہ کریں گے أشِحَّةً الْخَيْرِ, مال کے بڑی حریص رہیں گے اور حرص والے رہیں گے مال کے. تو یہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ نا کہ یہ منافقوں کی صفات ہے. تو کیا کرتے, ڈر میں تو وہ ڈر جاتے بالکل, یعنی بلے کی طرح بن جاتے, یعنی بہت زیادہ وہ ڈر جاتے, اور جیسا کہ موت ان کی سر پہ آ رہی,
موت کیا ہے ان کے سر پر ہے، اور لیکن جب خوف ختم ہو جائے تو پھر ان کی زبانیں تیز ہو جاتی اور تیز زبانوں سے وہ تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پر اچھی بات بیان کی کہ کس طرح منافقین اپنی زبانوں سے، اپنی تیز زبانوں سے تکلیف دیتے ہیں مسلمانوں کو۔ کبھی کہتے کہ نا جو نقصان ہوا ہماری یہ تم لوگوں کی وجہ سے ہوا، تم لوگ یہ کرے اس لیے ہوا، اگر تم لوگ یہ نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا، یہ وہ مومنوں سے بات کہتے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ نا تم لوگ بولے یہاں رکو، اگر ہم یہاں پر نہیں رکتے اور یہاں سے اگر چلے جاتے تو ہم بچ جاتے، اور تم لوگ بول کے ہم ہار گئے، ہمیں مسئلہ ہوا، یہ ہوا۔ یا کبھی یہ بولتے کہ تم لوگ تو اتنے کمزور ہیں، تم لوگ چاہتے کہ لڑنا اس سے، وہ لوگ تو اتنے طاقتور ہیں تو ہمت کم کرتے، بولتے کہ تم لوگ تو بہت کمزور ہے، تم لوگ کی طاقت ہی نہ لڑنے کی، تم لوگ کم سے کمزور ہے اور تم لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب کون بولتے ہیں؟ منافقین کہتے ہیں۔ نعم، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا تمہارے لیے کہ در حقیقت تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ۔ اور یہ اللہ نے آیت ذکر کی یعنی جنگ احزاب کے بعد کہ جس طرح صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش ہوئی تو ان کے بعد کے لوگوں کو بھی ہو سکتی ہے آزمائش۔ تو انسان یہی گمان نہ کرے کہ یہ آزمائش، اتنی سخت آزمائش آنا یہ کیا ہے، میری یہ اس سے مطلب اللہ میرے سے ناراض ہے یا میری ذلت اس میں نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے رسول ہیں اور سب سے اللہ کے قریب ہے، اس کے باوجود بھی ان کو اتنی بڑی تکلیف آئی اور آزمائش آئی۔ تو وہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، بلکہ ہر چیز میں، دنیا کی ہر چیز میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج کل لوگ یہ زبان سے بات کہتے ہیں کہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، لیکن عمل سے اگر دیکھیں گے تو وہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے اور وہ میرے بہت بڑے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، لیکن ان کے کپڑے دیکھیں گے، ان کی داڑھی اور ان کا کھانا پینا، ان کی شادی، ان کی ہر چیز یہ ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہوگی۔ تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ پھر اسی اللہ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، جس کو اللہ سے امید ہے اور آخرت پہ سے امید ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کیا کرے؟ زیادہ ذکر کرے، اللہ کا زیادہ ذکر کرے۔ تو اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے کس کے لیے؟ جس کو اللہ سے امید ہے اور آخرت پر ایمان ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی ان کی اتباع کرے گا اور ان کو فالو وہی کرے گا جو جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں، اور ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس دیا کہ تمہیں ساتھ میں رہنا ہے یا میرے ساتھ میں یا نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذرا کم یعنی وہ تھی، شروع میں غربت کی تھی اور اس میں جہاد تھا، دعوت تھی، یہ محنت تھی، یہ تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوائس دیا کہ تمہیں مجھے ساتھ میں رہنا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ آپ نبی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کا حکم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کہ آپ ان کو چوائس دیے، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ کیا کریے؟ چوائس دیجیے اس بات کا کہ تمہیں ساتھ میں رہنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ، اگر تمہیں اللہ چاہیے اور اس کے رسول چاہیے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تمہیں آخرت چاہیے، تو جان لو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ذرا محسنات کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ وَإِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس چیز کو چاہتے ہو، تو اس میں صرف اگر نیت بھی انسان کرے تو اس کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر تُرِيدُونَ ہے یعنی اگر تمہیں ارادہ ہو اس بات کا کہ تمہیں چاہیے جو اللہ کے پاس ہے، تو انسان کو نیت کرنے سے بھی اور ارادہ کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل اپنے بیٹے سے کہا کہ یا ابنی، اے میرے بیٹے، انوی الخیر، تم خیر کی نیت کرو۔ یعنی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان نیت تو کر لے خیر کی، یہ بات میں کرے نہ کرے الگ بات ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن یخرج منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتیها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ کہ اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی عورتیں، اگر تم میں سے کسی نے اگر بدکاری کی تو اس کو دگنا عذاب ملے گا، اس کو ڈبل عذاب ملے گا، اور اگر تم میں سے کسی نے اگر اچھا عمل کیا تو اس کو 2 اجر ملیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ جس پر اللہ کی نعمت بڑی ہو تو اس کو سزا بھی اتنی بڑی ملتی، اور اس لیے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھے تو یہ ان کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا۔ تو ان سے گناہ ہونا یہ بہت خطرناک چیز ہے، یعنی عام تو گناہ ہے چاہے کسی سے بھی ہو، لیکن ان سے گناہ ہونا یہ بڑا ہے
زیادہ خطرناک ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر تم نے گناہ کیا تو اس کا تمہیں دگنا گناہ ملے گا، لیکن اگر تم نے عمل بھی کیا تو 2 اجر ملیں گے. کیا ہے؟ 2 اجر ملیں گے. کیا ہے؟ 2 اجر ملیں گے. اور یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ مکے میں بھی اگر گناہ کرتے تو اس کا گناہ زیادہ ملتا، اور نیکی بھی کرتے ہیں تو نیکی زیادہ ملتی ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے جس کے پاس علم ہے وہ اگر گناہ کرے تو یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، لیکن جو جاہل ہے وہ گناہ کرے تو ہلکا ہے، حالانکہ گناہ تو گناہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا یعنی ان کے مسلم کی بیویوں پر، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے ان کے مقام کو باقی رکھنے کے لیے، ان کے مقام، تاکہ ان کے مقام میں تھوڑی بھی کوئی یعنی غلطی نہ آئے اور کوئی موقع نہ ملے کسی کو بات کرنے کا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی سختی کی ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ہے نا جب انہوں نے چوائس دیا تو اس سے یہ مان ہوا کہ نا چوائس دینا اپنی بیویوں کو کہ تم ساتھ میں رہو یا نہ رہو یہ طلاق نہیں ہے. تو انہوں نے چوائس دیا تھا تو اسے ان کی طلاق نہیں ہوئی نا. تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو چوائس دے تو یہ طلاق اس کو شمار نہیں کریں گے. پھر یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ نے یہ جو ذکر کیا تھا اگر تمہیں چاہیے اللہ کے پاس جو ہے وہ چاہیے، تو اس لیے کہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی ذرا وہ تھی یعنی دنگی کی تھی. تو خالی دنگی کی زندگی رہنا یہ فائدہ مند نہیں ہے. اس میں اگر اس کا مطلب اللہ کو راضی کرنا ہو تو زہد جو انسان اختیار کرے وہ اس لیے اختیار کرے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بہتر ہے. تو یہ محمود چیز ہے اور یہ تعریف کے لائق ہے. لیکن کوئی انسان اگر صرف بس کنجوسی کے لیے اگر پیسے خرچ نہ کرے اور تنگی کی زندگی گزارے صرف کیا کنجوسی کے لیے، تو یہ مذمت کا حقدار ہے. یہ مذمت کا حقدار ہے. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویاں یا عورتیں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہو، کی زوجات ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا انسان کی جس سے دوستی ہوتی ہے اس سے بھی اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. تو انسان کی اپنی تو بیوی کا شوہر سے مقام بڑھ جاتا ہے، بیوی کا شوہر کی وجہ سے مقام بڑھ جاتا ہے، اور دوست کا دوست کی وجہ سے مقام بڑھ جاتا ہے. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ اچھے دوست کو اختیار کرو، اچھے دوست کو اختیار کرو. اور ہمیں ڈرایا یعنی برے دوست کو اختیار کرنے سے، اس لیے کہ برے دوست سے انسان کا مقام کم ہو سکتا ہے. پھر اللہ نے یہاں پر حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو فلا تخضعن بالقول، کہ تم لوگ ہے نا بات یعنی نرم بات مت کرو. جب تم اگر بات کرو یعنی مردوں سے تو کیا کرو کہ نا تم ہے نا اگر تم لوگ ہے نا تو نرم لہجے کی بات مت کرو، کبھی نرم لہجے کی بات مت کرو. کیوں؟ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ فتنے میں پڑ جائے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں بیماری ہے، کیا ہے جس کے دل میں کیا ہے یعنی بیماری ہے، تو اس کے دل میں نا وہ فتنے میں آئے یا وہ ہے نا یعنی اس طرح سے ہو. تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہ وہ نرمی سے بات نہ کریں، تاکہ وہ جو مرد جن کے دل میں فتنہ ہے اور بیماری ہے وہ یعنی کیا ہے کہ وہ یعنی قریب نہ آئے یا وہ پھر کوئی فتنہ نہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، تو پھر ہم باقی عورتوں کے بارے میں کیا بولیں گے؟ تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ نرمی کی بات نہ کریں. تو وہ اگر جب بات کریں مردوں سے تو وہ نرمی بات نہ کریں، بلکہ کیا کریں اچھی بات کریں، یعنی وہ نا بالکل ایسی بات کریں جس سے فتنہ نہ ہو، یعنی نرم بات نہ کریں، جو نرم بات ایسی بات نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ نا تو یہاں پر بات یہی معلوم ہوئی کہ عورتوں کو ضروری ہے کہ وہ خود گناہ سے دور رہیں اور ہر وہ کام سے دور رہیں جس سے وہ مردوں کو یعنی گناہوں کے قریب کریں یعنی فتنے میں. اس لیے کہ نا یہ عورت کیا ہے یعنی عورت کیا ہے، یہ اس سے ممکن ہے کہ مرد یعنی فتنے میں آ سکتے ہیں. اگرچہ اسلام نے حکم دیا مردوں کو کہ وہ نگاہیں نیچے رکھے، تو یعنی جس طرح اللہ نے حکم دیا مردوں کو کہ وہ نگاہیں نیچے رکھے، اس طرح عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ فتنہ یعنی بن کر پیش نہ ہے یعنی مردوں کے سامنے، بلکہ حجاب اختیار کریں، نرم بات نہ کریں، تاکہ فتنہ نہ ہو. اور مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورت ہے، جو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد کوئی مردوں پہ کوئی بڑا فتنہ نہیں یعنی جتنا عورتوں کا فتنہ ہے مردوں پر. تو پھر اللہ نے جب آگے فرمایا کہ جب ڈر تھا کہ شاید ممکن ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا مسلم کے ازواج مطہرات سے کہ نرم بات مت کرو، تو شاید کچھ عورتیں یہ سمجھیں کہ ہم سختی سے بات کرنا، غصے سے بات کرنا. تو کہا کہ مطلب یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ تم کیا کرو کہ سختی سے بات کرو. تو اس لیے فرمایا وقولنا قولا معروفا، تو قاعدے کے مطابق بات کرو، قاعدے کے مطابق، اور جو نارمل بات ہے وہ بات کرو. ٹھیک ہے نا. قلنا قولا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کرو جس میں کوئی شک کی بات نہ ہو، یا کوئی شک کی بات نہ ہو، بلکہ بالکل ایسی بات کرو جو شک سے دور ہو.
یعنی نرم بات بھی مت کرو اور ایسی بات بھی مت کرو جو شک کے قریب ہو، جو انسان کو شک میں واقع کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو چاہیے کہ عورت جب بات کرے مردوں سے یا مرد بھی بات کرے عورتوں سے تو وہ پہلے سیدھی بات کرے، کوئی نرم وغیرہ نہ ہو بات، اس کے ساتھ ساتھ ایسی بات کرے جس میں دور دور سے شک کا کوئی شائبہ نہ ہو، اور دور دور سے کوئی شک کی کوئی گنجائش بھی نہ ہو، تاکہ کوئی شک بھی نہ کرے۔ دور دور سے بالکل کلیئر اور صاف بات کرے، اور جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرے، جتنی ضرورت ہے ایک ضرورت کی بات کر لے، ختم، ٹھیک ہے نا۔ اور اس سے بات یہ معلوم ہوئی یہاں پر کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے۔ اگر یہ پردہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ بات ہی مت کرو، نہ نرم نہ سختی، بات ہی مت کرو، لیکن اللہ نے کہا کہ نرم بات مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بات کر سکتے، یعنی بات کا پردہ، یعنی عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن ہاں نرم بات مت کرو اور معروف بات کرو۔ اور صحابہ کرام یعنی ازواج مطہرات کے آتے اور سوالات کرتے، ان سے کیا کرتے، سوالات بھی کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور حکم دیا وقرن فی بیوتکن، کہ تم لوگ کیا کرو، تم لوگ اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور بغیر ضروری حاجت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور بغیر کوئی ضروری وجہ سے کے باہر نہ نکلو۔ تو اصل عورت کا جگہ گھر ہے، اصل عورت کی جگہ گھر ہے۔ اور ایک روایت میں اور ایک قرات میں وقرن فی بیوتکن، یعنی بالکل لازم پکڑ لو گھروں کو۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ عورت کی سب سے بہترین نماز گھر پہ ہے، کہ عورت کی سب سے، جو صحیح بخاری کے حدیث میں افضل الصلاۃ المرأۃ فی بیتہا، کہ سب سے بہترین نماز عورت کی وہ اس کے گھر پہ ہے۔ تو اگر کوئی جا کے نماز پڑھے مسجد میں اور کوئی نماز پڑھے گھر پہ تو کیا بہتر ہے، عورت کے لیے گھر پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب کیوں ہے؟ عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کی حفاظت کے لیے اور عورت کے اکرام کے لیے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، تو ان کے علاوہ عورتوں کو تو کیا ہے، زیادہ حقدار، کہ زیادہ وہ اس بات کے حقدار ہیں اور زیادہ ان پہ لازم ہے کہ وہ کیا کریں، یعنی اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عورتیں آج کل ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے باہر نکل جاتی، ضرورت ہے یا نہیں ہے، حاجت ہے یا نہیں ہے، بس صبح شام باہر نکل جاتی، کوئی ابلا سے کیا ہے، یہ مخالف ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے یا حاجت ہے تو نکل سکتی باہر، لیکن حاجت کے لحاظ سے بس، کوئی ضرورت ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وآتینا الزکاۃ وأقیمنا الصلاۃ، اور تم نماز، اور مسلم کی بھی ہے، تم لوگ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ حالانکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ازواج مطہرات بہت تنگی میں تھے، یعنی غربت میں تھے، یعنی ان کا خرچہ ہی پورا ہونا مشکل تھا، زکوٰۃ دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ لیکن یہاں پر یعنی اہل علم نے بیان کیا کہ یہاں پر اشارہ تھا، یہاں پر کہ یہاں پر ایک نا وہ تھی، پیشن ہوئی تھی کہ فیوچر میں کیا ہوگا، ان قریب انشاءاللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بہت پیسے ملیں گے۔ اور یہ ہوا کہ جب بعد میں جب فتوحات ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس پیسے بہت آگے، حتیٰ کہ وہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اللہ نے یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہے، اہل بیت میں داخل ہے۔ تو جو شیعہ کہتے ہیں کہ نا شیعہ صرف کی اہل بیت صرف خالی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں بیٹے حسن حسین ہیں، یہ بات غلط ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں ذکر کیا 10 باتوں کا ذکر کیا، 10 خصال کا، 10 اچھی یعنی صفات کا ذکر کیا، جو چاہیے کہ ہر مسلمان کے اندر ہو، اور جو چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو اور اسے بڑا اجر ملے تو وہ 10 کام کریں یا 10 صفات کو اپنائیں۔ وہ 10 صفات کیا ہے؟ اسلام اور ایمان اور قنوت اور توبہ اور صدق اور صبر اور خشوع اور صدقہ اور روزہ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ تو یہاں پر اہل علم نے بیان کیا کہ یہ کیا ہے، یہ بہت اہم خصال ہے اور اہم صفات ہے، جس میں ساری شریعت داخل، اس میں کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان 10 صفات کا ذکر کر کے ساری شریعت کو اس میں سمیٹ دیا۔ تو سب سے پہلے کہا کہ ان المسلمین والمسلمات، اور یہاں پر اللہ نے اہم بات بیان کی کہ یہاں پر مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، تو اس سے مراد دیکھیے نا اسلام میں سب برابر ہے، اجر میں اور نیکیوں میں گناہوں میں سب برابر ہے، مومن مرد اور عورت، اللہ کہ اگر جو دلیل آئی اس کے لحاظ سے وہ الگ ہوں گے۔ ہاں ہر ایک کا کام الگ ہے، مردوں کے کچھ کام الگ ہے، عورتوں کے کچھ کام الگ ہے، لیکن بنیادی کام سب کے ایک ہے اور اجر بھی سب کو ثواب ملنے والا ہے۔ تو عورت سے کوئی بہتر نہیں ہے، نہ عورت مرد سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ زیادہ بہتر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ متقی ہے، جس کے دل میں زیادہ تقویٰ ہے، ورنہ مرد عورت سب کیا ہے، اللہ کے نزدیک برابر ہے،
تو مرد یہ زیادہ غرور میں نہ آئے کہ میں مرد ہوں، اور عورت بھی زیادہ خوش نہ ہو کہ میں عورت ہوں، بلکہ سب اللہ کے نزدیک برابر ہے اگر اس میں تو اور سب اللہ کے نزدیک زیادہ قریب وہ ہے جو زیادہ متقی ہو، زیادہ کیا ہے متقی ہو۔ تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی ان المسلمین، جو مسلمان، تو مسلمان اسلام میں کیا ہے 5 چیزیں داخل ہو گئی، 5 جو عبادت ہے، جو اسلام کے ارکان ہیں وہ داخل ہو گئے، جو اعمال ہے، تو جتنی بھی اعمال ہے وہ داخل ہو گئے اسلام میں۔ پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، اور جو مومن اور مرد یا مومن عورتیں، تو ایمان میں دل کی جتنی بھی عبادت ہے، دلی جتنی جو عبادتیں ہیں وہ داخل ہو گئی، جو ایمان کے 6 ارکان داخل ہو گئے اس میں۔ پھر فرمایا والقانتین والقانتات، جو بالکل زیادہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور جو ہے نا بالکل اللہ کے سامنے جو جھکے ہوئے، ٹھیک ہے نا، اور جو فرما بردار ہے، جو کیا ہے جو فرما بردار عورتیں یا مرد۔ پھر فرمایا والقانتین والقانتات، تو اس میں ہر چیز داخل ہو گئے، ہر نیکیاں داخل ہو گئی اس میں سے۔ قنوت کا مراد کیا ہے؟ فرما برداری اور اللہ کے سامنے جھک جانا، تو اس میں قنوت میں سارے جو اطاعتیں داخل ہو گئی، سارے تقوی اور اطاعت داخل ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ والصادقین والصادقات، اور سچائی، تو ہر چیز میں سچائی، زبانوں میں بات کے لحاظ سے ہو یا کام کے لحاظ سے ہو، تو اس میں جتنی چیزیں داخل ہو گئی، اور جھوٹ سے بچنا اس میں آ گیا کہ جو سچ بولتا ہے بلا شک وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور دھوکہ نہیں دیتا، اور خیانت نہیں کرتا، تو جتنے گناہ ہیں اس میں آگے اس میں۔ پھر فرمایا والصابرین والصابرات، صبر یہ کہ جو بھی اعمال ہے اس میں صبر کرنا، جیسے جہاد ہے یا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور لوگوں کو نصیحت کرنا، اور اچھے اخلاق کو اپنانا، ان سب میں صبر ضروری ہے، تو صبر کا ذکر کیا گیا۔ والخاشعین والخاشعات، یہ اخلاص کا ذکر کیا گیا، اور دل کا ذکر کیا گیا کہ انسان کا دل بھی بہتر ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ والخاشعین والخاشعات۔ پھر فرمایا کیا ہے والمتصدقین والمتصدقات، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مختلف صدقے وغیرہ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر فرمایا والصائمین والصائمات، جو روزہ رکھے مرد یا عورت، اس کی بہت بڑی اہم عبادت ہے، اور یعنی صیام کیا ہے بہت بڑی اہم عبادت ہے۔ پھر فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی حرام کام نہیں کرتے۔ پھر فرمایا آخری کی صفت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، تو ان کے لیے کیا ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا مغفرت اور بہت بڑا اجر عظیم تیار کیا۔ تو انسان کوشش کرے کہ ان 10 صفات کو اپنانے کی کوشش کرے، اور محاسبہ کرے کیا یہ 10 صفات میرے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ 10 صفات میرے اندر ہے یا نہیں۔ اور اللہ کا ذکر جو ہوگا، جو اللہ نے کہا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے کثرت سے، یہ دلی ذکر بھی اور زبانی ذکر، تو خالی ذکر زبان سے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ زبان کا ذکر دل میں نہ پہنچے۔ اور سب سے افضل ذکر بھی وہی ہے، سب سے افضل ذکر وہ ہے ما واطأ القلب فیہ اللسان، کہ جس میں دل اور زبان دونوں ایک ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ تو ذکر کا مطلب اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو آپ صرف زبان سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور دل آپ کا کہیں دنیا میں پڑا ہوا ہے، تو یہ فائدہ اس کا کم ہوگا۔ اصل ذکر وہ ہے جس میں انسان زبان سے بھی اللہ کو یاد کرے اور دل میں بھی اس کے اللہ رہے، دل میں بھی اس کے دل میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وَذَاكِرِ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے۔ اللہ نے جو 10 صفات بیان کی، ایمان، اسلام، روزے کا بھی ذکر کیا، صدقے کا ذکر کیا، کسی میں نے کہا کہ وہ زیادہ کرتے کثرت سے، سوائے روزے میں کہا، سوائے اس میں کہا ذکر میں۔ تو پوری قرآن میں اللہ نے کوئی عمل کا حکم زیادہ کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے ذکر کے، سوائے کس کے؟ ذکر کے۔ اس کے اگلے صفحے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر۔ اللہ نے جب بھی ذکر کا حکم دیا اس کو اکثر کیا کیا؟ حکم دیا کثرت کا، زیادہ کرو، جیسا کہ یہاں پر فرمایا وذاکر اللہ کثیرا، اور وہی فرمایا سورہ احزاب میں، بلکہ اللہ نے سورہ احزاب میں ذکر کیا ذکر کا 3 بار، اور 3 بار بھی کہا یعنی کثرت سے کہا حکم۔ جو پہلی آیت میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر تھی 21ویں آیت نمبر۔ پھر اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ نا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے، یہ بھی فرمایا سورہ احزاب میں فرمایا۔ پھر فرمایا اس کے بعد کے صفحے میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو سورہ احزاب میں اللہ نے صرف سورہ احزاب میں فرمایا 3 جگہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کے فائدے بیان کیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فتنوں میں اور آزمائش میں اللہ کا ذکر بہت کام میں آتا، اور اللہ نے اس کی یہ بالکل صراحت سے ذکر کیا سورہ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اگر تم کسی کافروں سے ملاقات کرو تو ڈٹ کے رہو اور ثابت قدم رہو،
ثابت قدم رہو، ڈٹ کے رہو اور اللہ کے ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ نے یہ سیم بات کہی سورہ کیا ہے، سورہ وہاں فرمائی سورہ جمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کے ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا، یعنی تو اللہ نے جب بھی ذکر کا تو اللہ نے کہا کہ زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو. اس لیے کہ اور ذکر کیوں، ذکر آسان، اور ذکر کو زیادہ کرنا آسان ہے. ممکن نماز کو زیادہ پڑھنا یا روزہ زکوٰۃ تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن ذکر کو زیادہ کرنا آسان ہے. اس لیے کہ انسان کو یہ ہر بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، بغیر پیسوں کے، فری میں، یعنی بغیر کوئی مشقت کے، ٹھیک ہے نا، بلکہ وہ ہر حالت میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا کہ مجھے ان کی شادی ہوئی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا یہ زوجہ تھی اور بیوی تھی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی. تو اللہ نے چاہا کہ نا یہ زینب بنت جحش کی شادی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ جو جاہلی زمانے میں جو عقیدہ تھا کہ اپنے بیٹوں کی بیویوں سے، جو منہ بولے بیٹے ہیں، جو حالانکہ بیٹے نہیں لیکن جن کو بیٹا بنا لیا گیا، ان کی بیویوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے. ہاں اسلام میں حکم ہے کہ جو سگے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے شادی کرنا حرام ہے. جو سگے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے شادی کرنا حرام. لیکن جو سگے بیٹے نہیں ہیں، جو منہ بولے بیٹے ہیں، جو نام کے بیٹے ہیں، تو ان کی بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں، ان کی بیویوں سے شادی کر سکتے ہیں. تو اللہ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو یعنی زید بن حارثہ کی بیوی سے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، جو مشہور قصہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ان کے والد آئے تھے ان کو لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے واپس نہیں جانا ہے بلکہ مجھے ساتھ رہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام، پہلے ان کا نام چینج کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اب سے زید بن محمد ہے. پھر جب آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم، سورہ احزاب کی جو پہلے صفحے کی آیت ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں اب سے زید بن حارثہ ہی ہے، زید بن حارثہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ لوگ مجھ پہ اعتراض کریں گے کہ یا لوگ مجھ پہ طعنے کریں گے کہ کس طرح اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی کیا ہے، اس لیے کہ یہ سگا بیٹا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ وتخشى الناس، اے نبی آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ آپ پہ کوئی بات کریں گے، آپ کے بارے میں بات کریں گے. واللہ فرمایا واللہ حق تخشى، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ جس سے آپ ڈریں. تو اللہ سے زیادہ ڈریں، لوگوں کی باتوں کا خیال نہ کریں، آپ دین پہ عمل کریں اور اسلامی احکام کو نافذ کریں، اور لوگوں کے بولنے سے مت گھبرائیں، نہ ڈریں. آج کل بھی لوگ کیا کرتے، لوگ کیا بولیں گے یہ مت کرو، لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں لوگ کچھ بھی بولنے دو، آپ دین پہ قائم رہو. اصل آپ کو دین پہ قائم رہنا ہے. لوگ آپ کی کچھ مدد نہیں کریں گے. اگر آپ کو جانا پڑا جہنم کے اندر تو یہ لوگ کیا آپ کو آگے بچائیں گے؟ کیا جہنم کی آگ سے بچائیں گے آگے؟ نہیں. پھر اب ان کے لیے اپنے دین کو ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہاں پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے ان کا نام لیا. اللہ نے قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں لیا سوائے زید بن حارثہ کے. فرمایا فلما قضى زید منها، تو زید کا نام لیا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ اللہ نے ان پر انعام کیا، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر اللہ نے انعام کیا. اور یہاں پر زینب بنت جحش جو رضی اللہ عنہا، ان کی بھی فضیلت ہے کہ وہ ہمیشہ کہتی باقی عورتوں سے کہ تمہاری شادی کرائی تمہارے گھر والوں نے، اس لیے کہ ہر عورت کی شادی کراتے اس کے گھر والے. فرمایا سوائے میری شادی اللہ نے کرائی. جو اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں یہ آیت میں زوجناکہا، ہم نے شادی کرا دی آپ کی یہ عورت سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یہ شادی کو اللہ نے خود کرائی، اللہ نے خود کرائی. پھر یہاں پر اللہ نے آگے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں تھے، تم میں سے کسی کے والد نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا وہ مسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے والد نہیں ہے، لیکن وہ والد کے آنے کس لحاظ سے والد ہیں؟ تربیت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے تمہارے والد کی طرح ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو بھی کسی کو دین سکھاتا ہے وہ اس کے والد کی طرح ہے، وہ اس کے والد کی طرح ہے. پھر اللہ نے اب آگے وہی فرمایا کہ یا اللہ ذکر کثیرا، اے ایمان والو اللہ کے ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام. تو یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے جو اس میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ کا ذکر کرنا یہ اچھی بات ہے. یہ ٹائم میں اللہ کا ذکر کرنا اچھی بات ہے. اور اللہ کا ذکر اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفات سے، تو اس سے کیا ہوگا کہ نا اس سے محبت بڑھے گی، ہم اللہ کے اور قریب ہوں گے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور بڑھے گی.
اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو کمال کی صفات ہیں، جو اللہ کی قوت کی صفات ہیں، اگر وہ یاد کریں گے تو اس سے ہم اللہ سے ڈریں گے. اور اگر ہم اللہ کی قوت کی جو صفات اگر یاد کریں گے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے. اور اللہ کی رحمت کی صفات پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو ہمارے اندر امید بڑھے گی. اور اللہ کی اگر عذاب کی صفات پڑھیں گے تو ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. اور جب اگر ہم یہ یاد کریں گے کہ سارے عبادتیں اور ساری جو یہ چیزیں ہیں تو اس کی بنیاد اللہ کا ذکر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. تو جو اللہ کا ذکر زیادہ کرے گا وہ اللہ کے ذکر کے زیادہ قریب رہے گا. وہ کیا رہے گا؟ زیادہ اللہ کے قریب رہے گا. اور وہ ذکر بہتر ذکر ہے جو اس میں دل بھی ساتھ میں شریک ہو. خالی زبان سے ذکر کرنا اور دل غائب ہے، اس کا فائدہ بہت کم ہے. اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ صبح شام یعنی دن کی شروعات میں اور دن کے آخری میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. دن کی شروعات میں اور دن کے آخری میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. تو یہ سنت ہے کہ انسان کیا کرے کہ نا صبح شام اللہ کا ذکر کرے، خاص طور پر فجر کے بعد اور عصر کے بعد. پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر، شاہدا اور مبشرا اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور آپ کو بھیجا ڈرانے والا، اللہ کو بھیجا اور بھیجا ڈرانے والا، وداعیا اللہ باذنہ اور آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وسراجا منیرا اور آپ کیا ہے؟ اور آپ سراج منیر ہے. اور آپ کیا ہے؟ اور آپ ہے نا سراج منیر ہے. اور آپ ہے نا ایک روشن آپ کیا ہے؟ آپ روشن آپ چراغ ہے. آپ روشن چراغ ہے. یعنی ایسے کہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روشنی لائے. تو قرآن جو حدیث ہے اسلام کی روشنی ہے. اس لوگوں کو ساری انسانیت کو روشنی پہنچتی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے؟ ساری انسانیت کو روشنی پہنچتی ہے. اور اللہ نے جب ذکر کیا سورج کا سورہ نبا میں فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے روشن کو وہاج بنایا جس میں زیادہ آگ رہتی اور زیادہ وہ گرمی رہتی وہاجا. لیکن جب اللہ نے بات کی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ سراجا منیرا اور ایسا روشن چراغ جو روشن ہے جس میں نور ہے. تو وہاج میں کیا ہوتا ہے کہ نا وہ ہوتی گرمی ہوتی ہے، اس سے تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن منیر نور ہے، اس میں روشنی ملتی ہے لیکن بغیر تکلیف کے. اور یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی اور ان کا جو دین تھا. پھر اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اے ایمان والو اگر تم نکاح کرو پھر اگر تم چاہو کہ طلاق دو یعنی ہم بستری سے پہلے، تو فرمایا من قبل ان تمسوهن ان کو ٹچ کرنے سے پہلے. تو یہاں پر مراد تھا کہ ان سے ہم بستری کرنے سے پہلے، لیکن اللہ نے یہاں پر کہا کہ ٹچ کرنے سے پہلے. تو یہاں پر چاہیے کہ انسان یعنی جو الفاظ کو بولنے میں شرم آتی تو اس کی کنایت پیش کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ من قبل ان تمسوهن. پھر فرمایا کہ تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے وہ عورتوں پر، اگر ہم بستری سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے. لیکن کیا کرو فمتعوهن، تو انہیں کیا کرو کچھ پیسے دے دو ان کا دل بہلانے کے لیے. جیسے ان کا نکاح ہوا پھر طلاق ہو گئی تو یہ اس سے بلا شک تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو کیا کرو کچھ پیسے دے دو، یعنی احسان کرو ان پر. وسرحوهن سراحا جمیلا اور ان کو اچھے انداز سے چھوڑو، بہترین سراحا جمیلا اچھے انداز سے چھوڑو. پھر اللہ نے یہ آگے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنا کس سے جائز ہے، کس سے شادی کرنا جائز ہے. تو یہاں پر اللہ نے اور یہاں فرمایا کہ اپنے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، تو جو انسان کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی اس کو شادی کرنا جائز ہے. تو فرمایا 4 قسم کی عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا جائز ہے، اپنے جو رشتہ داروں میں سے، جو انسان کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے. تو فرمایا کہ وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک، 4 لوگ کہ جو ہے نا چاچی کی بیٹیاں، چاچا کی بیٹیاں، اور اس طرح سے پھوپھی کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں. تو یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں، جو عورتیں ہیں، ان سے شادی کرنا جائز ہے اپنے رشتہ داروں میں. تو رشتہ داروں میں ان 4 سے شادی کرنا جائز ہے. تو اس بات کیا ہے کہ تو انسان شادی کر سکتا ہے اپنی چچیری بہن سے اور پھوپھی ذات بہن سے اور خلیری بہن سے اور ماموں ذات بہن سے. تو چاچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی اور خالہ کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا ان سے پردہ ہے، ان سے کیا پردہ ہے. تو آج کل یہ بہت عام ہو گیا کہ نا بولتے ہی تو میری کزن ہے، یہ تو میری پھوپھیری بہن ہے یا چچیری بہن ہے یا خالیری بہن ہے، کزن ہے، تو ساتھ میں نہیں تو ان سے کیا پردہ ہے. نہیں، ان سے پردہ ضروری ہے. ان سے شادی کر سکتے ہیں نا، جب ان سے آپ شادی کر سکتے ہیں تو ان سے پردہ ضروری ہے. تو بلکہ چاہیے کہ نا جو کزن بھائی بہن ہیں وہ 10 سال سے پہلے ان کو الگ کر دیا جائے اور وہ آپس میں نہ ملاقات نہ کریں. ٹھیک ہے نا. یہ جو یعنی لڑکے اور لڑکیاں جو ہے ٹھیک ہے نا. لیکن آج کل اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ اے ایمان والو تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل مت ہو جب تک کہ وہ تمہیں اندر نہ بلائے.
نہ وہ آنے کی اگر جب اگر دیں یا اگر اس کی پرمیشن دیں اور آنے کے لیے کہیں تو پھر داخل ہو گھر میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ نازل اس لیے ہوئی تھی کہ کچھ صحابہ کرام بغیر بولے کہ کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ادب سکھایا کہ کسی گھر میں بغیر پوچھے اندر نہیں آنا، ٹھیک ہے نا. اور پھر فرمایا کہ نا وہ اور کہ اگر بلایا جائے تو پھر کھانا کھاؤ. ٹائم تو کہ جب کھانے کے اگر حکم دیا جائے تو پھر انسان تو کھانا کھائے. تو اس سے یہاں پر علماء نے کہا کہ نا کہ اس میں جو بن بلائے جو وہ ہوتے مہمان یا جو طفیلی بولتے وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. پہلے ایک بری بات ہے جن کو دعوت ہی نہیں آئے تو اپنے کسی کے ساتھ یعنی لگ کے ان سے مل کے چلے آنا دعوت میں یا شادی میں، ویسے یہ کیا غلط بات ہے اور یہ انتہائی ایک برا عمل ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر فرمایا فیضا ٹائم تم فنتشروا، جب کھانا کھا لو تو ہٹ جاؤ، ختم، نکل جاؤ اور اٹھ جاؤ. اس لیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھانا آخری میں ہوتا، جب کھانا کھا لی ختم، اب ٹائم ہو گیا ختم، اب نکل جاؤ گھر سے. بعض کیا کرتے کھانے کے بعد بھی بہت دیر تک بڑھ جاتے. اب وہ جو گھر والا ہے اس کو آرام کرنا ہے، اس کو کچھ کام بھی ہے، لیکن یہ بیٹھے ہوئے نکل رہے نہیں. اور یہی ہوا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کھانا کھا لی پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بیٹھ کے باتیں کر رہے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جب کھانا کھاؤ تو فوراً نکل جاؤ، الا کہ اگر اس نے کہا کہ بیٹھو. ہاں اگر اس نے خود کہا کہ بیٹھو بھائی مت جاؤ. تو ایک تو بات کہتے ہیں اخلاقاً کہتے ہیں بیٹھ جاؤ مت جاؤ، تو یہ بھی نہیں، بلکہ اگر اس نے کہا کہ نہیں کچھ کام ہے بیٹھ جاؤ، نہیں مجھے آپ بیٹھے رہو، مجھے آپ میں چاہ رہا ہوں، تو پھر یہ بات الگ ہے. اور لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک عادت کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ اگر بعض کے پاس یہ ہوتی عادت، بلکہ بعض کے نزدیک یہ بری، یہ ایک اس کو یہ برا مانتے کہ کھانا کھاتے نکل گئے. بولتے کہ کہتے ہیں کہ تم صرف بس کھانے کے لیے بس کھانا کھانے آئے تھے خالی بس. تو دیکھیں کہ کس طرح عادت ہے کہ اگر بعض کے کیا کرتے کھانے کے بعد 10-15 منٹ بیٹھتے تو بیٹھ جائیں 10-15 منٹ پھر اٹھ پھر چل جائیں، ٹھیک ہے نا. بس اس طرح سے نا. تو لیکن اصل یہ ہو کہ کھانے کے بعد انسان سے آنے چلا جائے. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے آگے فرمایا، یہاں پر ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرمیلے تھے اور ان کے اندر حیا تھی اور وہ کرم تھا کہ وہ انہوں نے تو فرمایا ان ذلک کان یؤذی النبی فیستحی منکم، کہ تمہارا بیٹھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے بعد بھی اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ شرماتے تمہارے سے. تو فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ کو اور اللہ کو شرم نہیں آتی. یعنی کیا مطلب یعنی حق بیان کرنے میں، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق سے یعنی حق بیان کرنے میں شرم نہیں آتی. تو یہ اس لیے کہ بے شک کیا ہے کسی کو بولنا نکلو گھر سے ختم جاؤ تو یہ اچھی بات یعنی یہ اچھی ایک اچھی بات نہیں ہے. تو چاہیے کہ انسان بھی کیا کرے خود بھی موقع نہ دے اس حد تک تاکہ تکلیف نہ دے یعنی گھر والوں کو. تو پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اے صحابہ کرام اگر تم کیا کرو، اگر تم پوچھو یعنی ازواج مطہرات سے کوئی چیز تو کیا کرو، تو پوچھو ان سے یعنی حجاب کے پیچھے یعنی پردے کے پیچھے، فَاسْأَلُوهُنَّ تو پردے کے پیچھے ان سے طلب کرو. تو جب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں کی گئی کہ اگر ان سے اگر کوئی چیز پوچھنا ہے تو ہم ان سے پوچھیں گے پردے کے پیچھے، تو باقی عورتوں کے بارے میں تو زیادہ ہے یعنی کہ وہ تو ایک ماں کی طرح تھے ہمارے، وہ تو مومنوں کی ماں ہے. جب ان کا مقام ماؤں کا مقام تھا، لیکن جب وہ سگی مائیں تھی تو حکم دیا گیا کہ تم اس سے پوچھو پردے کے پیچھے. تو لیکن جو عام عورتیں ہیں ان سے جب بات کریں گے تو بلا شک بالکل دور سے اور بالکل یعنی بغیر کوئی اس میں خلوت کے بالکل دور سے اور جس میں فتنہ بالکل نہ ہو تو بات کریں گے. تو عورت سے بات کر سکتے ہیں لیکن اس میں ضروری ہے کہ اس میں فتنہ نہ ہو، دور دور تک کوئی شک کا کوئی شبہ نہ ہو. پھر فرمایا کہ نا ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعدی ابدا، کہ تمہارے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ تم شادی کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں سے ان کے مرنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے بعد. اور علماء کرام نے بیان کیا کہ یہ ایک ایسا اکیلا گناہ ہے جو واقع نہیں ہوا. یعنی اللہ نے جو بھی گناہ سے منع کیا لیکن لوگوں نے وہ گناہ کیا، لیکن یہ جو چیز تھی کہ محمد اللہ نے جو قرآن میں منع کیا کہ تم لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی مت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد، تو یہ بات نہیں ہوئی. تو کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کی شادی نہیں ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد کسی اور سے. پھر یہاں پر اس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ حرج نہیں ہے کہ وہ یعنی یہاں پر کہ نا عورتیں اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے والد کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے اور اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے اور اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے وہ کیا ہوں، وہ باہر نکلیں ان کے ساتھ نکلیں یعنی تو ان سے پردہ نہیں ہے، ان لوگوں سے کیا ہے پردہ نہیں ہے. اس میں وہ بھی داخل ہے ماموں بھی اور چاچا بھی، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ وہ یعنی ماموں یعنی اور چاچا یہ نا یہ تو واضح ہے یہ نا یہ باپ کے مقام پہ آتے ہیں، اس لیے ان کا یہاں ذکر نہیں کیا. تو ان کے سامنے نکل سکتے ہیں عورتیں صرف جو باپ، بیٹے، بھائی اور بھائی کے بیٹے
اور بہن کے بیٹے اور چاچا اور ماموں. طبعا اس میں دادا بھی داخل ہے. دادا کی وہ آنے والد کے مقام میں اور نانا بھی داخل ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بلا شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو یا ایمان والو تم بھی کیا کرو، تم بھی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. تم بھی کیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم لوگ بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اور یہ بہت انتہائی اہم عبادت ہے. یہاں دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ابھار رہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بات سنو اے مومنو، ایک ایسا عمل ہے جو میں خود کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں. ان اللہ، پھر یہ میں بھی نہیں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تم بھی کرو. کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، یہ نہیں کہا. لیکن صرف اس میں کہا، پوری قرآن میں صرف یہاں پر ایک جگہ کہا کہ میں اور میرے فرشتے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے دونوں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو پھر کہا کہ اے ایمان والو تم بھی بھیجو. جب میں بھی بھیجتا ہوں اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں تو پھر تم کیوں نہیں بھیج رہے؟ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ابھار رہا ہے سختی سے کہ تم بھی کیا کرو، کثرت سے کیا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعریف بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا فرشتوں کے سامنے. اور فرشتے تو دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں. اور تو کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے ہم پر، اور کئی جگہ سنت مؤکدہ ہے. اور سب سے زیادہ جو واجب جگہ ہے جہاں پر ہمیں بھیجنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، وہ ہے آخری تشہد میں، نماز میں آخری تشہد میں، اور اس طرح سے جنازے کی نماز میں، اور اس طرح سے یعنی مؤذن کے جواب دینے میں، اور مسجد داخل وہ نکلتے ہوں. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ذکر، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو جب بھی نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم بھی کیا کریں، ان پر درود بھیجیں. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے 41 جگہوں یعنی جو جگہ کا ذکر کیا جہاں پر سنت ہے اور جہاں پر حکم دیا گیا کہ ہم کیا کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اور یہاں پر اس میں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی سب اوپر والے اور فرشتے سب کیا کر رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات جاننا ضروری ہے کہ ہم جو بھیجتے ہیں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا فائدہ ہمارے لیے فائدہ ہے. اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ ہوگا، اس سے اصل ہمارا فائدہ ہے. کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے درود بھیج دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور فرشتوں نے بھیج دیا تو یہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر ہماری ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارا جو درود بھیجنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہمارے فائدے کے لیے. اس لیے کیوں یعنی حدیث میں آتا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ مرۃ، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے صلی اللہ علیہ عشرہ، تو اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا. تو ہم جب بھیجیں گے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ ہمارے فائدے کے لیے، تو ہمیں فائدہ ملے گا اس کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ نے ان پر بھیج دیا درود، اور فرشتوں نے بھی دعا کر دی. اور جب بھی ہم درود بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو 2 چیز جمع کریں، درود اور سلامتی. تو اللہ نے فرمایا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلامتی. اور سب سے بہترین درود سلامتی وہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت، یہ ہے. پھر یہاں پر اللہ نے آگے فرمایا یہاں پر کہ کس طرح ہے نا کسی مسلمان کو کوئی تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی مومن کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا کیا ہے، وہ اس میں مبینہ ایک بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یا نبی قل لازواجک، اے نبی آپ کہیے اپنے بیویوں سے اور اپنے بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مومن اور جو مومنہ عورتیں ہیں، ان سے کیا کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا دیں، لٹکا دیں اور رکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ آیت واضح آیت ہے حجاب کی، اور اس میں سر سے لے کے پیروں تک یعنی پردے کا حکم دیا گیا. اس میں چہرہ بھی داخل ہے. اور یہ نہیں کہا کہ صرف اپنے چہروں پہ ڈالو، اپنے سر پہ ڈالو، بلکہ کہا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈال لو، یعنی جو چادریں کیا کر لٹکا دو اور ڈال لو. یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ یعنی پورا باڈی کور ہو، پوری باڈی کا کور ہو. پھر نے اس کے آگے فرمایا وقالوا ربنا، کہ جب کافر کہیں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ ہم نے اطاعت کی تھی ہمارے بڑوں کی اور ہمارے بڑوں لوگوں کی، تو وہ ہمیں کیا کرے، وہ ہمیں گمراہ کر دیے، گمراہ کر دیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا جو شخص کیا کرے اپنے بڑوں کی بات مانے، یعنی کیا مطلب اپنے آباء و اجداد کی بات مانے، جو ایسی بات جو قرآن کے خلاف ہے، تو پھر یہ پچھتائیں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا، پچھتائیں گے اور یہ کچھ کام ہی نہیں آئیں گے. تو اس سے معلوم ہو کہ نا کسی کی بات ماننا بغیر دلیل کے دین کے بارے میں یہ غلط ہے.
بلکہ دین کے بارے میں، بلکہ یہ نا جہنمی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ کیا کریں گے، قیامت کے دن پچھتائیں گے اور بولیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی تو انہوں نے ہمیں فاضلون السبیل انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلون، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں گمراہ کر دیا۔ پھر اللہ نے یہ کیا فرمایا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بہترین بات کہو اور اچھی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ کیوں؟ تو کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح ہوگی اور تمہارے گناہ معاف ہوں گے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ جیسے معلوم ہوا کہ جو اللہ سے نہ ڈرے اور جو سیدھی بات نہ کہے تو وہ اس کے نہ اعمال کی اصلاح ہوگی اور نہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے اس کا یہ ذکر کیا، امانت کا ذکر کیا اور کہا کہ انسان نے اس کو سنبھال لیا، یعنی جو پہاڑ بھی اس سے نا بچ گئے، وہ کہا کہ ہمیں مشکل ہے اور لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا امانت کو، اس لیے انسان کیا ہے، ظالم ہے اور جاہل ہے، انہوں کہا غلوما جہولا۔ تو انسان کی اصل صفت کیا ہے، وہ ظالم ہے اور جاہل ہے، وہ ظالم ہے اور جاہل ہے، نعم، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے اس کی بات کی آیت میں ذکر کیا کہ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یعنی انسان کی ظلم پہ معاف کرتا ہے اور اس کی جہالت پہ رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے انسان پر، اللہ کا کیا ہے، کرم ہے انسان پر۔ لیکن جو توبہ کرے، اس لیے اللہ فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو توبہ قبول کرتا ہے، یعنی جو توبہ کرے، اگرچہ انسان ظالم جاہل ہے لیکن اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کرے گا اور رحم کرے گا۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا، سورہ سبا کا ذکر کیا، سورہ سبا کا، اور اللہ نے سبا کی شروعات کی اللہ کی تعریف سے، الحمدللہ، اللہ کی باقی تعریف سے شروع کی، الحمدللہ الذی، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے آسمان اور زمین میں جو بھی سب اللہ کے لیے، آسمان زمین میں جو بھی سب اللہ کے لیے، ولہ الحمد فی الآخرہ، اور اللہ کی تعریف ہے آخرت میں۔ تو اللہ نے یہاں پر ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کی تعریف کرنا۔ لوگ بولتے ہیں ہمیں تعریف نہیں معلوم، ہم بولیں گے قرآن پڑھو، قرآن پڑھیں گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ نا، اور تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ کس طرح اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ کی خاص تعریف ہے آخرت میں، اس لیے کہ آخرت میں کوئی کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ دنیا میں کچھ بادشاہ ہیں وغیرہ، حالانکہ وہ سب اللہ کے ہاتھ کے اندر ہی ہے اور اللہ کے انڈر ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ان کے ہاتھ میں اللہ نے ان کو کچھ دیا ہے، لیکن آخرت میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ پھر یہاں پر اللہ نے کہا کہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، تو اللہ نے فرمایا قل بلا وربی، اے نبی آپ قسم کھا کے کہیے کہ اللہ کی قسم قیامت آنے والی ہے، قل بلا وربی لتأتینکم۔ تو اللہ نے قرآن میں اپنے نبی سے 3 جگہ حکم دیا کہ وہ قسم کھائے کہ قیامت آنے والی ہے۔ پہلے سورہ یونس میں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ الْحَقُّ، اور سورہ سبا میں یہاں فرمایا ابھی جو یہ آیت ہے، اور آخری بار فرمایا سورہ تغابن میں کہ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، کہ یہ کافر دیکھتے نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو پیچھے ہے آسمان و زمین میں، تو یہ غور کرے، تو یہ غور کرنا یہ بلا شک کیا ہے، غور اور تدبر کرنا اور تفکر کرنا مخلوقات میں، یہ ایمان کی نشانی ہے اور اس سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور اللہ نے کہا جگہ اس پر ابھارا کہ فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یعنی یقین والوں کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں نشانیاں ہیں ہر منیب بندے کے لیے۔ منیب یعنی جو بندہ منیب وہ جب ہوتا جب وہ لوٹ کر آتا اللہ کے پاس، جو لوٹتا ہے، تو منیب مطلب لوٹنے والا اللہ کے پاس، گناہ کرتا ہے لیکن فوری لوگ کیا کرتا ہے، وہ لوٹتا ہے اللہ کے پاس۔ اللہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، جب بھی وہ اگر غافل ہو گیا تو فوری واپس یعنی لوٹ کر آتا ہے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے، ہر وہ منیب بندے کے لیے۔ اور اللہ نے یعنی دل کو بھی منیب کہا سورہ قاف میں۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ تو فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، تو وہ کیا کرتے تھے، یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہ سکھایا تھا کہ کس طرح کیا کرنا، کس طرح ہے نا وہ بنانا، یعنی لوہے کو استعمال کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم یعنی لوہا کا کر دیا، لوہا کو نرم کر دیا، لوہے کو کیا کر دیا، نرم کر دیا۔ تو پھر فرمایا ان اعمل سابغات، کہ تم کیا کرو اس سے نا وہ بناؤ، دروع بناؤ، بڑے بڑے لمبے انزرے بناؤ، اور وہ بناؤ شیلڈ، وقدر فی السرد، اور جوڑوں میں اندازہ رکھ کر بہترین، یعنی بالکل جہاں کیل مارنا ہے، جہاں پر جو کرنا ہے اس طرح سے بہترین بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر دلیل ہے کہ چاہیے کہ انسان ہے نا کوئی وہ سیکھے، کیا کوئی کام سیکھے، کوئی صنعت سیکھے، اور یہ عیب کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور بلکہ سب سے بہتر انسان کی کمائی وہ ہے جو انسان خود اپنے ہاتھ سے کمائے۔ اسی فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ،
کہ سب سے بہترین جو کھانا انسان کھا سکتا ہے وہ ہے جو کھانا انسان کھائے اپنے ہاتھ سے کھائے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ اور فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے۔ پھر اور یہاں پر یہ جو بناتے تھے، جو زیریں جو بناتے تھے اور جو شیلڈ، یہ تو استعمال ہوا کہ نا اس کو پہننا جائز ہے، جنگ ہو یا کچھ ہو، یہ اور یہ توکل کی منافی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آدم کے اولاد، اے آل داؤد، اے داؤد کی اولاد، کہ تم شکر عمل کرو۔ تو استعمال ہوا کہ نا اس سے دو بات معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو معلوم ہوئی کہ نا شکر کرنا ضروری ہے، شکر بجا لانا ضروری ہے، اور دوسری بات کہ شکر جس طرح زبان سے ہوتا ہے اس طرح شکر ہوتا ہے کاموں سے بھی، بلکہ شکر ہوتا ہے 3 چیزوں سے، دل سے، زبان سے، دل سے، زبان سے اور اپنے باڈی کے پارٹ سے، اور اپنی باڈی کے پارٹ سے۔ ان تینوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان تینوں سے شکر ہوتا ہے۔ ان تینوں سے کیا ہے؟ ان تینوں سے شکر آنے ہوتا ہے۔ تو صرف شکر زبان سے نہیں ہوتا، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر ہوتا ہے صرف زبان سے، تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ شکر زبان سے بھی ہوتا اور دل سے بھی ہوتا اور کاموں سے ہوتا، کام سے، اور بلکہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کام سے ہوتا ہے۔ سب سے اہم چیز کیا کیسے ہوتا ہے؟ یعنی کام سے ہوتا ہے۔ اس لیے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی کیا کرتے، رات میں نماز پڑھتے تہجد کی، حتیٰ کہ ان کے پیروں میں ورم آیا تھا اور ان کے پیروں میں سوجن آئی تھی، تو فرماتی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے؟ تو فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں، کیا اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا یعنی محنت کرنا قیام اللیل میں اور زیادہ عبادت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ شکر میں سے۔ اور پھر یہاں پر اللہ نے ذکر کیا کہ جب اللہ نے ذکر کیا سلیمان علیہ السلام کا قصہ، تو کہا کہ جن ان کے انڈر تھے، جن کیا تھے؟ ان کے تابع تھے۔ تو جن دنیا میں ہے، اور اس کا قرآن حدیث پہ اجماع ہے اور سارے علماء کا اتفاق ہے اس پر۔ تو جو جن کا انکار کرے، آج کل لوگ بول رہے ہیں جن نہیں ہے یا جن بس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو یہ بلا شک کیا ہے؟ یہ کفری عام عقیدہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کا ذکر کیا سبا کا قصہ، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، کہا کہ سبا میں بہت بڑی نشانی ہے، تو اللہ نے ان کو بہت بڑی وہ دی تھی، کیا 2 باغات دی وغیرہ وغیرہ، بہت دی ان کو، لیکن جب انہوں نے اعراض کیا، انکار کیا اور شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ تو جب اللہ نے جب حکم دیا داؤد علیہ السلام کو کہ تم شکر بجا لاؤ، تو اللہ نے ایک اور قصہ بیان کیا، کہ جہاں پر دو قصے بیان کیے۔ ایک قصہ بیان کیا داؤد علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا، کہ کس طرح جب انہوں نے شکر بجا لایا تو اللہ نے کس طرح ان کو بڑی نعمتیں دی، بلکہ بادشاہت دی، ہر چیز دی۔ اور پھر اس کے بعد آگے کیا کیا؟ ایک اور قصہ بیان کیا، جس میں یہ تھا کہ نا جنہوں نے شکر ادا نہیں کیا تو ان کو اللہ نے کس طرح کیا، تو اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے اس کے آگے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ اے نبی کہیے ان سے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے نہ برابر بناتے ہیں اور اللہ کے برابر رکھتے ہیں اور شریک کرتے ہیں اللہ کے، یہ لوگ زمین آسمان میں ذرے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ زمین آسمان میں کسی چیز کے مالک نہیں ہے، بلکہ ایک ذرے کی بھی مالک نہیں۔ وما لهم فیہا من شرک، نہ کہ وہ شریک ہے، نہ کسی کے مالک ہے، نہ وہ کسی میں شریک بھی ہے، نہ اللہ کے وہ شریک ہے، اللہ کے پارٹنر ہے۔ وما له من ظہیر، نہ وہ اللہ کی مددگار بھی ہے، نہ اللہ کی مدد بھی نہیں کرتے۔ یعنی تو 3 سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو وہ خود مالک ہے کوئی چیز کے، یا خود وہ نا اونر ہے کوئی چیز کے، یا وہ یعنی اونر نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے؟ پارٹنر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ پارٹنر ہے، یعنی شریک ہے، یا وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ بس مدد کرتے ہیں مالک کے۔ تو یہ تینوں بھی نہیں ہے، نہ وہ مالک ہے، نہ شریک ہے، نہ وہ اللہ کی مدد کرتا ہے، بلکہ اللہ بالکل یہ تو مخلوق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کس طرح یہ حقدار ہو سکتے ہیں؟ ان کی بات کی جائے۔ ہاں پھر ایک چیز باقی تھی کہ وہ سفارش کرنا، یعنی مالک کے پاس، تو یہ کہا کہ سفارش ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی، وہ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، کہ اللہ تعالیٰ جس کو کہے گا کہ سفارش کرو وہی سفارش کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ اے نبی آپ بات کریے کافروں سے اور ان سے کہیے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے۔ اس لیے کہ یہ بالکل واضح ہے، یعنی یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ بت یا یہ جو قبر میں جو ولی ہے وغیرہ یہ آسمان سے بارش برساتے یا زمین سے اناج نکالتے، بلکہ کافر ہی نہیں ہو سکتے، یعنی بلکہ جو بتوں کو مانتے وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بالکل جو واضح چیز ہے اس کا اللہ نے کہا کہ اس سے آپ بات شروع کرو کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا اور زمین سے اناج نکالتا، رزق کون دیتا؟ وہ سب بولتے ہیں کہ اللہ، تو ختم۔ جب تم مان لیے بات تو پھر تم یعنی اللہ کا انکار کیوں کر رہے ہیں اور تم شرک کیوں کر رہے ہیں؟ پھر اللہ نے فرمایا اور یہ بھی کہو وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور شاید کہ تم یا میں دونوں میں سے کوئی ایک ہدایت پہ اور ایک گمراہ ہے، تو دونوں گمراہ نہیں ہو سکتے اور دونوں ہدایت بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ یہاں پر ہے نا
یہاں پر ایک طریقہ سکھایا کہ جب مناظرہ ہو تو یہ مت کہو سامنے والے سے کہ تم غلط ہو، تم بالکل غلط ہے، بلکہ اس سے ممکن وہ غصے میں آ جائے اور بات نہ مانے. تو مناظرے کا ادب یہ ہے کہ ہم بولیں گے شاید تم حق پہ ہو سکتے، شاید میں بھی ہو سکتا ہوں، شاید تم گمراہ ہو یہی پہ ہو، یا شاید میں گمراہ پہ ہو سکتا ہے. حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ کفر تو بالکل پکا گمراہی ہے اور اسلام حق ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ پھر بھی یعنی مناظرے میں یعنی ایک فرضاً بات کہی جائے تاکہ اس کو قریب کرنے کے لیے، تو فرمایا انا او ایاکم، یا ہم یا تم لعلی ہدن، یا تو ہم ہدایت پہ میں ہوں یا تم ہو، یا تم گمراہی پہ ہو یا ہم گمراہی پہ. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ نا قل ارونی الذین، کہ آپ ان سے کہیے قل ارونی الذین الحقتم بشرکاء، کہ مجھے وہ دکھا دو کہ کون ہے وہ جن کو تم اللہ کے برابر کر رہے ہو، وہ دکھاؤ کون ہے کون وہ، یعنی کیا کیا انہوں نے، کیا کام کیا، ان کے کیا کیا کارنامے. ٹھیک ہے نا. کچھ ان کے نا کوئی کارنامے نہیں. تو انسان کو ہاں اگر وہ بولتا کہ نہیں میں ان کو مانتا ہوں، ٹھیک بتاؤ وہ نے کیا پیدا کرے، کیا کرے، وہ کچھ نہیں کرے تو ختم. تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر نا ہمیں سکھا رہا ہے کہ کس طرح ہے نا یعنی ہم کسی سے جب بات کریں، مناظرہ کریں تو کس طرح سے بات کریں. پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، اے نبی اگر آپ جب دیکھیں گے کہ قیامت کے دن جب ظالم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، وہ ایک دوسرے پہ ملامت کریں گے، وہ ایک دوسرے پر کیا ملامت کریں گے. تو دنیا میں تو دوست تھے، لیکن کیا ہوں گے قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے. بلکہ ہر کوئی بولے گا تم نے کیا، بلکہ وہ بولیں گے تم نے مجھے گمراہ کیا، بلکہ وہ بولے گا نہیں تم نے مجھے گمراہ کیا. تو دنیا میں جو سگے دو قریب بھی جو دو دوست تھے اور جو جگڑے دو دوست تھے، لیکن جب وہ اللہ کے لیے ان کی دوستی نہیں تھی، دین کی دوستی نہیں تھی، بلکہ دنیا کے لیے تھی، تو وہ قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے، آپس میں دشمن ہو جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے، خلاف ہو جائیں گے. پھر فرمایا کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں یا شہر میں کوئی وہاں پر رسول بھیجا، اللہ کہ وہاں کے جو مالدار تھے اور جو وہاں کے جو مترف تھے، وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا اکثر جو رسولوں کی باتیں مانتے وہ ہوتے خوشحال لوگ، جو مالدار لوگ، اس لیے کہ ان کا مال انہیں حق قبول کرنے سے روکتا ہے. تو چاہیے کہ انسان کیا کرے کہ بالکل یعنی یہ ہے نا اس کو یہ مالداری یا خوشحالی انسان کو نہ روکے ایمان لانے سے. ہاں ورنہ اصل کوئی مالدار ہے کوئی انسان نہیں یعنی اچھی بات ہے، کوئی مالدار ہے خوشحال ہے، لیکن یہ انسان کو نہ روکے ایمان لانے سے اور رسولوں کے پاس جانے سے اور علماء کرام کے پاس جانے سے اور اپنے آپ کو عاجزی میں دکھانے سے. اس لیے کہ اکثر کیا ہوتا ہے مال انسان کو تکبر اور گھمنڈ پہ ابھارتا ہے. اور چاہیے کہ انسان کیا کرے اگر بہت مالدار بھی ہے تو وہ کبھی کبھار عاجزی اختیار کرے اور ضروری اختیار کرنا. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول جابر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کبھی کبھار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ہمیں یعنی ننگے پیر چلنے کا حکم دیتے ہیں، ننگے پیر یعنی بغیر چپل کے، نحتفی احیانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حکم دیتے ہیں صحابہ کرام کو کہ کبھی کبھار تم کیا کرو بغیر چپل کے چڑھو زمین پہ. اس سے کیا ہوتی ذرا یعنی انسان کے اندر عاجزی آتی. ہمیشہ بہترین نرم چپل یا جوتے پہن کے چلو تو انسان، لیکن کبھی کبھار جہاں پر یعنی کچھ گندگی نہ ہو یا کچھ تکلیف نہ ہو تو وہاں پر کیا کرے کبھی کبھار چلے بغیر چپل کے تاکہ اس کو یعنی احساس ہو غریبوں کا، فقیروں کا، اور اس کے اندر عاجزی آئے. پھر اللہ نے آگے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اے نبی آپ کہیے کہ رزق کو نہ پھیلانا اور رزق کو کشادہ کرنا اور تنگ کرنا، رزق زیادہ دینا اور کم دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو کسی کو اللہ نے اگر زیادہ رزق دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، یا اس کو رزق میں تنگی کی تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نا اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ اس کا کوئی تعلق نہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا. تم جو بھی چیز خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اس کا تمہیں بدلہ ملے گا. تو یہاں پر اللہ نے وعدہ کیا کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا اور بہترین بدلہ ملے گا دنیا یا آخرت میں. اور یہ چیز مجرب چیز ہے اور یہ واقعی ایکسپیرینس بھی ہے. سب لوگ کہ جو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں انہیں بہت زیادہ ملتا، انہیں کیا ہے اور زیادہ ملتا. اور اگر دنیا میں نہ ملے کم سے کم تو آخرت میں تو پکا ملے گا، آخرت میں تو بالکل پکا ملے گا. بلکہ آخرت میں جب انسان جائے گا تو انسان بولے گا کاش کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں ملتا. اگر جب آخرت میں جائے گا انسان تو انسان یہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں مجھے کچھ نہیں ملتا اس کا بدلہ، بلکہ ہر بدلہ اس کا مجھے آخرت میں ملتا. اس لیے جب وہ جان لے گا دنیا تو کچھ تھی نہیں، مجھے اگر دنیا میں اگر مجھے نہ کچھ بھی نہیں ملتا تو نہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اصل مجھے ملنا چاہیے آخرت میں. پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا سورہ سبا کی آخری آیت میں کہ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کہ کیا ہوگا قیامت کے دن. جو اللہ نے فرمایا سورہ سبا کی سب سے آخری آیت میں کہ قیامت کے دن
قیامت کے دن ان کی چاہتوں میں، ان کی خواہشات، ان کے اور کافروں میں اور ان کی خواہشات کے درمیان بیچ میں پردہ آ جائے گا، یعنی وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکیں گے. وحیل بینہم وبین ما یشتہون. تو قیامت کے دن ان کی خواہشات کے درمیان پردہ آ جائے گا، یعنی ان کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہوگی. اور تو یہ آتا ہے یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وہ ٹھنڈا پانی پیتے تو وہ روتے، تو بہت زیادہ روتے. تو لوگ بولتے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نا میں جب یہ پانی پیا تو مجھے سورہ سبا کی آخری آیت یاد آئی، مجھے سورہ سبا کی آخری آیت یاد آئی. کون سی آیت؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون. کہ تمہیں جان لیا کہ جہنمی لوگ جہنم میں ٹھنڈا پانی کی تمنا کریں گے لیکن انہیں وہ نہیں ملے گا، جو سورہ اعراف میں ہے نا کہ انا افیض علیہم بالماء. تو لیکن اللہ مجھے تو ان کو یہ موقف یاد آیا کہ کس طرح وہ تمنا کریں گے انہیں نہیں ملے گی. تو ان کو ڈر تھا، تو صحابہ کرام کو وہ ڈر تھا کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ جہنم میں چلے جائیں. لیکن تو مومن کا ہمیشہ حال ہی ہوتا، وہ ہمیشہ یعنی وہ خوف میں رہتا کہ شاید میرے عمل قبول ہو یا نہ ہو. پھر اللہ نے اس کے آگے فرمایا سورہ فاطر کا ذکر کیا. سورہ فاطر اللہ نے ذکر کی، اور اللہ نے فاطر کی شروعات میں کہا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اللہ تعالیٰ اگر کسی پہ رحمت کھولنا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا. وما یمسک، اور اللہ اور جس کو روک لے تو اس کو کوئی نہیں دے سکتا. سب اللہ کے ہاتھ میں. تو دینا اور منع کرنا اللہ کے ہاتھ میں. اگر اللہ نے چاہے کسی کو مالدار کرنا تو اگر جو بھی لوگ چاہ لیں کہ وہ مالدار نہ ہو تو مالدار ہو کے رہے گا. اگر اللہ نے کسی کو چاہے کہ وہ فقیر رہے، غریب رہے، اس پہ نعمت نہیں ملے تو فقیر ہی رہے گا اگر سب چاہ لیں. اور یہ حدیث میں ہے نا جو دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن بناؤ. اور یہ عجیب بات ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے لیکن اکثر لوگ اسے دوستی کرے ہوئے. اور یہ عجیب ہے، حالانکہ وہ ہمارے لیے فل محنت کر رہا ہے کہ ہمیں گمراہ کرنے کی، ہمیں ہلاک کرنے اور ہمیں جہنم میں لے آنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو عقل مندی اس میں ہے کہ اس کو ماننا کہ دشمن ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ان شیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اے مسلمانوں جان لو، ہوش میں آؤ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، تو اس کو اپنا دشمن بناؤ اس کو. ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے پھر یہاں پر ہمیں سورہ اعراف میں جو ذکر کیا کہ اس نے تمہارے باپ کو ان کا کیا جنت سے نکالا. اس نے کیا کیا؟ تمہارے باپ کو نکالا جنت سے. تو پھر تم اس کو اپنا کیوں نہیں بناتے دشمن؟ بناؤ اس کو دشمن. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نا انما یدعو حزبہ، وہ اپنے گروہ کو کیا کرتا؟ جہنم کی طرف لے آتا. تو اللہ نے یہ بات ذکر اس لیے کی اس کے بعد کہ دنیا کے دو جو ہوتے ہیں دشمن، یا تو اس کو آپ راضی کر لو یا تو کیا کرو ہم اسے دشمنی کرنا، اسے جو ہمارے سے جو نا دشمنی کرے تو ہم بھی کیا کرنا اسے دور رہنا، یا دشمنی کرنا یا کیا کرنا اس کو راضی کر لینا اور ختم کر لینا، جو دشمنی ختم کر لینا. دو میں سے ایک راستے ہے دنیا میں جو بھی ہمارا ہوتا دشمن، یا تو ہم بھی دشمنی کرنا یا اس کو راضی کر لینا اور دشمنی ختم کر لینا. تو اللہ نے فرما دیا بات سنو، یہ دشمنی ختم ہونے والی نہیں، یہاں پر ایک ہی راستہ ہے، اس کو دشمن بنانا نہیں ہے. یہ سیکنڈ آپشن نہیں ہے کہ اس کو میں راضی کر لوں اور جو دشمنی ختم کر لوں، اس سے مل لوں. نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. اگر تم ملیں گے اگر اسے دوستی کر لیں گے تو تمہیں کہا لے جائے گا، تمہیں سیدھا تمہیں جہنم لے جائے گا. تمہیں ڈائریکٹ کیا کرے گا؟ تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گا. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. وہ تمہیں ڈائریکٹ کیا کرے گا؟ جہنم کے اندر لے جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں اے مسلمانوں تمہیں جہنم کیا ہے، تمہیں نا دنیا تمہیں دھوکے میں مت ڈالے. تمہیں کیا کرے؟ دنیا کیا کرے؟ دھوکے میں نہ ڈالے. بلکہ تم کیا کرے؟ دنیا سے بچ کے تم لوگ ہے نا یعنی بچ کے رہو. اس کی دنیا کیا ہے؟ ایک دھوکے کا سامان ہے. دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بات فرمائی کہ من کان یرید العزت فللہ عزت جمیعا. جو تم میں سے اگر کچھ آتا ہے کہ اسے وہ ملے، یعنی اسے وہ ملے، عزت ملے، تو عزت سب اللہ کے پاس ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو برائی سے ہمیں نہیں مل سکتی عزت. تو لوگ سمجھتے کہ بھائی اگر میں برا عمل کرا، برائی کرا تو مجھے اس سے بڑا اونچا مقام ملے گا یا عزت ملے گی. نہیں، عزت اللہ کی اطاعت میں ہے. اسی کی عزت اللہ کے ہاتھ میں. تو جو اللہ کی اطاعت کرے گا اسے عزت ملے گی. پھر اللہ نے اگر فرمایا وما یستوی البحران، تو دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، جو ایک میٹھا اور جو نمکین اور جو نمک والا اور جو نمکین سمندر، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کیا ہے؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ بالکل میٹھا ہے اور پینے کے لائق ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ بالکل کھارا ہے، کڑوا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کی کیا ہے؟ قدرت ہے. طرح دو چیزوں کو نہیں ملا تھا، اور اللہ نے ہر ایک کے لیے دو چیزیں رکھی جو اس کے فائدے کے لیے. اللہ نے یعنی اس لیے کہ میٹھے پانی کی بھی بہت سے فائدے ہیں اور اور جو نمکین پانی اس کے بھی کیا ہے؟ بہت سے فائدے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم لوگ کیا کرتے یعنی سمندر سے
تم لوگ ہے نا وہ نکالتے ہیں یعنی زیور نکالتے ہیں اور اس سے تم ہے نا اپنا زیورات نکالتے ہو جو تم اس کو یعنی جس کو تم پہنتے ہو. وتستخرجون حلیۃ تلبسونها اور تم لوگ سمندر سے زیورات نکالتے ہیں جس کو تم پہنتے ہو, جس کو تم کیا ہے پہنتے ہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ سمندر سے جو نکلتے ہیں زیورات موتیاں وغیرہ اس کو پہن سکتے ہیں. بلکہ علماء نے کہا کہ یہ مرد بھی پہن سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ یہ عام کہا, یہ نہیں کہا کہ صرف عورتیں پہنتی اور یہ سب کہا. اسی کو غالباً اس میں وہاں پر سونا چاندی نہیں ہوتا. ہاں سونا چاندی یعنی سونا پہننا منع ہے, سونا پہننا صرف منع ہے مردوں کے لیے, چاندی بھی پہن سکتے ہیں مرد. پھر اللہ نے آگے فرمایا جب اللہ نے ذکر کیا کافروں کے بارے میں, اس لیے کہ وہ جب اپنے بتوں کو پکارتے ہیں اور ان کی بات کرتے, فرمایا ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو گے ان بتوں کو, ان جو قبر میں ہے ان کو, لا يسمعوا دعاءکم یہ تمہاری دعا سنیں گے نہیں. ارے تو مرے ہوئے تو یہ دعا کیسے سنیں گے؟ ولو سمعوا اگر مان لیا کہ سن بھی لیے, ما استجابوا لکم یہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے, جواب نہیں دیں گے. بلکہ الٹا کیا ہوگا, ویوم القیامت یکفرون بشرککم بلکہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے قیامت کے دن. تو پھر تم ان کی کیوں مان رہے بات؟ نہ یہ کیا کریں گے, نہ یہ تمہاری دعا سنتے ہیں. اگر مان لیا جائے کہ سنتے بھی ہے تو تمہارا جواب نہیں دیں گے, اور بلکہ الٹا کیا ہوں گے قیامت کے دن تمہارے خلاف ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ والذین اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ یہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے. اور قطمیر کیا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کا چھلکا, تو کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا اس کی مالک نہیں ہے. یعنی کھجور ایک بڑی چیز ہے ان کے لیے, کھجور بھی نہیں بلکہ اس کی گٹھلی بھی نہیں, بلکہ گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کی بھی مالک نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. پھر تم کس طرح اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات مان رہے ہو؟ پھر اللہ نے آگے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کہ ایمان والو اے لوگو تم سب اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے فقیر ہے, تم فقیر ہے اللہ, تم سب اللہ کے محتاج ہیں, تم سب کیا ہے اللہ کے بڑے محتاج ہیں. واللہ الغنی الحمید اور اللہ مالدار ہے, بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. تو ہر انسان ہم سارے بلکہ سارے مخلوقات اللہ کی محتاج ہے, اللہ کی کیا ہے محتاج ہے. محتاج ہے پیدا کرنے میں, یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو وہ دنیا میں آتے ہی نہیں, پیدا نہیں ہوتے وہ. پھر ہم اور یہ سب محتاج ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے طاقت میں, باڈی پارٹس میں, یعنی اعضاء جسمانی میں, سب اگر اللہ نے دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. وہ اگر نہیں ہوتا تو ہم کچھ نہیں ہوتے. کھانے میں ہم اللہ کی محتاج ہیں, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا نہ دے تو ہم اگر روک دے, اناج روک دے, چاول روک دے زمین سے پیدا ہونا, گیہوں آٹا روک دے, پھل روک دے, تو ہم آنی بھوکے ہو جائیں گے. اور مصیبتوں سے بچنے اور ٹینشنوں سے بچنے میں بھی ہم اللہ کی محتاج ہیں. ہم تربیت میں ہم اللہ کے قریب ہونے میں, پڑھنے میں, پڑھانے میں, ہر چیز میں ہم اللہ کی محتاج ہیں. ہر چیز دنیا کی ہر چیز میں ہم اللہ کی کیا محتاج ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ومن تزکیٰ فإنما یزکیٰ لنفسہ اور جو پاکی کرے, جو اپنے آپ کو پاک کرے گناہوں سے اور شرک سے, تو وہ اپنے آپ کو پاک کر رہا, یعنی اس کو اللہ کا سے کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس کا فائدہ خود اس کو ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ خود اس کو ہے. اور جو گناہوں سے پاک ہو اور شرک سے, تو اپنے لیے فائدہ ہو رہا, اس کو فائدہ اس کی ہوتا, اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسایا اور پانی برسایا, تو اس سے اللہ نے کہا کہ مختلف مختلف رنگوں کے اللہ نے اناج نکالے. یعنی زمین ایک ہی زمین ہے, پانی بھی ایک ہے, لیکن مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے یعنی پھول نکلتے ہیں اور وہ نکلتے ہیں ثمرات اور اناج نکلتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا آگے انما یخشی اللہ, تو اس میں یہ پیسہ کیا ہے جو مختلف جو رنگ کے پھل نکلتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں, اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. اس لیے کہ اس کو زیادہ اللہ کا علم ہے تو اللہ سے زیادہ وہ ڈرتا ہے. تو اس میں معلوم ہوا کہ عالم کا درجہ بڑا ہے عابد سے, عالم کا درجہ بڑا ہے عابد سے. اور سب سے بڑا علم وہ ہے جو علم ہمیں اللہ سے ڈرائے, یعنی وہ علم کا فائدہ بالکل نہیں ہے جو علم سے ہم اللہ سے کیا ہو جائے, دور ہو جائے, بلکہ وہ علم کا فائدہ ہوگا جو علم سے کیا ہوگا, جو علم یعنی ہمیں اللہ کے قریب کرے, جو علم ہمیں کیا کرے, جو علم ہمیں اللہ کے قریب کرے, اور جس سے ہمارا اللہ سے ڈر وہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے نا, تو اصل علم یہ ہے. اور پکا عالم وہ عالم ہے جس کے پاس اللہ کا ڈر زیادہ ہو, اللہ کا ڈر زیادہ ہو. اور اس سے معلوم ہو کہ سب سے بہترین علم وہ ہے جو اللہ کا علم ہے, تو اللہ کی صفات کا, اللہ کے ناموں کا, اللہ کے توحید کا. آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ نا سب سے بڑا علم کیا ہے, یعنی تجوید کا علم ہے, یا عربی گرامر کا علم ہے, یا فقہ کا علم ہے. بے شک یہ سب اچھے علوم ہیں, عربی سیکھنا, تجوید سیکھنا, فقہ پڑھنا, لیکن سب سے بڑا اہم علم عقیدے کا علم ہے. عقیدے کا علم جس میں ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, اللہ کی صفات کے بارے میں, اللہ کے ناموں کے بارے میں, اللہ کے بارے میں. سب سے بڑا علم یہ ہے, سب سے اہم علم. اس سے ہمارا ایمان بڑھ پڑتا ہے, اللہ سے ہم اور ڈرتے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہاں پر اللہ نے جو اسی کی جو اللہ کو جان لے وہ اللہ سے محبت کرے گا, بلکہ وہ اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت نہیں کرے گا, اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھے گا, اور اللہ سے
اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں ڈرے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے سکون ملے گا، اور اس کو لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا اس، اور اللہ پہ بھروسہ کرے گا۔ اور یہاں پر کہا کہ خشیت یہ خوف سے یعنی خاص چیز ہے، ایک تو ہے ڈر، لیکن اللہ نے یعنی یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں خوف کرتے ہیں، بلکہ کہا تھا بلکہ اللہ سے خشیت کرتے ہیں۔ تو ایک خوف ہے، ایک خشیت ہے۔ ہاں ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ نے تعریف کی خوف کی بھی کہ مسلمان اللہ سے خوف کرتے ہیں، لیکن خشیت اس سے اہم چیز ہے۔ تو خشیت ایک اور خاص چیز ہے، تو اللہ نے کہا کہ علماء خاص طور پر خشیت کرتے ہیں، عام لوگ خوف کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے خوف، اللہ سے خوف کرنا، ایک ہے اللہ سے خشیت کرنا۔ تو عام لوگ اللہ سے خوف کرتے ہیں، لیکن علماء کرام جس کو زیادہ اللہ کا علم ہے وہ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ خشیت اختیار کرتے ہیں۔ تو کیوں؟ تو فرمایا ہے کہ یہاں پر خوف ایک حرکت ہے اور گھبرانا ہے، اور خشیت کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو یہاں پر یعنی ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات بیان کی اور مثال بیان کی خوف اور خشیت میں فرق ہے، کہ کیا فرق ہے خوف اور خشیت میں۔ کہا کہ جب اگر کوئی انسان دنیا میں اگر دیکھتا ہے کہ سامنے سے دشمن آ رہا یا سیلاب آ رہا، جو بھی چیز جو اس سے اس کو ڈر ہے، دشمن ہو یا طوفان ہو یا سیلاب ہو، تو وہ اس کی حالت دو میں سے ایک ہوتی، اس کی حالت دو میں سے ایک ہوتی، یا تو وہ کیا کرے؟ بھاگنے کی کوشش کرے، بھاگے، تو یہ حرکت ہے، تو یہ خوف ہے، بھاگے۔ ایک چیز کیا ہے؟ وہ کیا کرے؟ ایک ایسی جگہ جا کے بیٹھ جائے جہاں پر اس کو یقین ہو جائے کہ یہاں پر دشمن نہیں آئے گا، نہ سیلاب آئے گا یہاں پر۔ تو یہ حرکت جو ہے یہ خوف کی حرکت ہے، بھاگنا، اور جا کے ایک سکون کی جگہ جا کے بیٹھ جانا اور ایک قرار اختیار کر لینا جہاں پر اس کو یقین ہو جائے کہ یہاں پر دشمن نہیں آئے گا، یہاں پر اس جگہ پر دشمن نہیں آئے گا، یا یہاں پر سیلاب یہاں تک نہیں پہنچے گا، تو یہ خشیت ہے۔ تو فرمائے خوف عام لوگوں کے لیے، اور خشیت یہ بڑے علماء کرام کی، جو یعنی یہاں پر مراد علماء مطلب یہ نہیں کہ جو فلاں جگہ سے فارغ ہے، بلکہ یہاں پر مراد جو علماء کا جن کو اللہ کا زیادہ علم ہے اللہ کے بارے میں۔ تو کہ جو خوف والا کیا کرتا؟ بھاگنے کی کوشش کرتا، لیکن خشیت والا کیا کرتا؟ علم کی مطلب بھاگ، اور علم کو پکڑ لیتا، صرف اس کا علم ہے۔ تو اور انہوں نے ایک اور اچھی یہ مثال دی کہ خوف اور خشیت میں یعنی جس کا علم ہے اللہ کے بارے میں اور اس کا علم نہیں ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، اور ایک عام انسان ہے جس کو کچھ نہیں معلوم۔ تو جو ماہر ڈاکٹر ہوتا جب نا تو کیا کرتا کہ جو عام انسان ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا؟ وہ نا بیماری سے بچنے کے لیے کیا کرتا؟ وہ نا پرہیز کرتا، وہ کیا کرتا؟ یعنی بیماری سے بچنے کے لیے بھاگتا، یعنی چیزوں سے بھاگ جاتا، یعنی اپنا کو سیف رکھتا، دور بھاگ جاتا، یعنی بیماری کے قریب نہیں آتا، دور بھاگ جاتا اور پرہیز کرتا۔ لیکن جو ڈاکٹر ہے ماہر، وہ کیا کرتا؟ وہ نا یعنی اس کو معلوم کہ کیا دوا ہے، بیماری کیسی آتی، اس کا علاج بھی کیا سب معلوم، تو وہ یعنی اس کو وہ سیف رہتا، اس کو نا پرہیز کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، اس کو ہر چیز معلوم کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو خشیت کہلانے یہاں پر تعریف کی کہ یعنی اصل کیا ہے؟ خشیت ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان اللہ کو جانتا، ایسے کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز معلوم ہے نا۔ تو اس سے معلوم ہو کہ نا جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے۔ اصل علم کیا ہے؟ وہی جو ہمیں بات ذکر کی کہ اصل علم اللہ کا ڈر ہے، اصل علم کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ یرجون تجارت لن تبور، تو وہ ایسی تجارت، ایسے کاروبار کی امیدوار ہیں جو کبھی اس میں خسارہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن پڑھنا، نماز ادا کرنا اور اللہ کے میں خرچ کرنا، یہ ایک ایسا کاروبار ہے اور تجارت ہے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہے۔ یرجون تجارت لن تبور، کبھی اس میں خسارہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کبھی کیا ہوگا؟ کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ کبھی کیا ہوگا؟ کبھی خسارہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے یہ جو کتاب ہے قرآن ہم نے دیا ہے ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے کیا کیا؟ جن کو ہم نے چن لیا ہے۔ تو قرآن اللہ یعنی ہر کو نہیں دیتا، قرآن اللہ تعالیٰ صرف یعنی ان کو دیتا جن کو اللہ نے چن لیا ہے، جن کو اللہ نے کیا کیا؟ چن لیا ہے۔ تو قرآن کی نعمت بڑی بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن حفظ، قرآن سمجھ انہیں کو عطا کرتا ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ثم اورثنا کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اللہ نے یہ ذکر کیا کہ نا یہ سارے لوگ، کہا کہ نا جو قرآن پڑھنے والے جو قرآن پڑھتے ہیں یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو جو اپنا پہ ظلم کرتے گناہ کر کے، اور ایک جو برابر ہے نہ زیادہ نیک عمل بھی نہیں کرتے اور گناہ بھی نہیں کرتے، میڈیم ہے، اور ایک جو بہت زیادہ نیک عمل کرتے، بہت آگے بڑھتے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ سب کے سب ان کے لیے کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، یہ سب داخل ہوں گے کہاں؟ جنت میں، یہ سب داخل ہوں گے جنت میں۔ تو فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نا یہ سب سے زیادہ امید والی آیت ہے، یہ سب سے بڑی امید والی آیت ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اگر میں سے جو گناہ بھی کرتا ہے اور جو برابر بھی ہے، جو گناہ نہیں کرتا لیکن بہت آگے بھی نہیں بڑھتا نیکیوں میں، اور جو بہت آگے بڑھتا، سب کو سب اللہ نے سب کے لیے وعدہ کیا جنت کا۔ لیکن بے شک جنت میں ان سب کا مقام الگ الگ ہوگا،
مقام سب کا الگ الگ ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے آگے کہ جب جائیں گے جنتی جنت میں تو لوگ بولیں گے قالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمارے سے ٹینشن اور غم ختم کر دیا. تو فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ جنتی لوگ دنیا میں غم میں تھے، اس کا مطلب اور ٹینشنوں میں تھے. تو جو دنیا میں ٹینشنوں میں اور غم میں نہیں ہے تو وہ ڈر جائے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنتی لوگ کھائیں گے اللہ نے ہمارے سے غم ختم کر دیا، تو اس کا مطلب وہ دنیا میں غم میں تھے. تو مومنوں کی صفت یہ ہوتی ہے وہ دنیا میں غم میں ہوتے اور ٹینشنوں میں ہوتے. پھر اس کے بعد یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یذکر فیما یذکر، جب جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو لوگ بولیں گے اللہ ہمیں واپس کرو، ہمیں جہنم سے نکال دو، ہم نیک عمل کریں گے. تو اللہ فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جو کافی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والے کو نصیحت کرنے کے لیے کافی تھی. تو پھر تم نے جب کیوں یعنی نصیحت حاصل کیوں نہیں کر لی؟ جب تم نے نصیحت حاصل کیوں نہیں کر لی؟ تو دنیا میں اللہ نے موقع دیا تو ابھی موقع ہے. پھر بعد میں اگر جب جائیں گے جہنم میں تو پھر موقع نہیں ملے گا جنت سے نکلنے کا. ابھی تو ٹائم ہے. ابھی کیا ہے؟ ابھی ٹائم ہے. پھر اللہ نے سورہ فاطر کے آخری میں فرمایا ولا يحيق المكر السيء الا باهله، کہ اللہ نے فرمایا کہ اور بری تدبیر اور بری چال جو چلتے ہیں ان کی چال انہی پر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو مکر اور فریب کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی پر ہوتا ہے. ولا يحيق المكر السيء الا باهله، جو مکر کرتا ہے تو اس پر ہی اس کا کیا ہوتا ہے یہ نقصان یہ اس پر ہوتا ہے. تو یہ کچھ ہم نے چاہا کہ جو اہم باتیں کے ذکر کرنا 22 پارے میں کا خلاصہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.